خداوند آج کی اس خوبصورت مہے کے لیے خداوند اس وقت کے لیے جو آپ نے پھر سے بخشا کہ ہم آپ کے زندہ پاک تخت کے سامنے جھک کر آپ کی عبادت کر سکیں. ہم سرافیموں اور کروبیوں کے ساتھ مل کر خداوند آپ کو سجدہ کرتے ہیں. اور اے خداوند پاک روح، آپ جو ہمارے استاد ہیں، جو بھید کی، جو اے خداوند خدا چھپی ہوئی باتیں، خداوند پوشیدہ باتیں ہم پر ظاہر کرتے ہیں، اس کے لیے ہم اپنے دلوں کے دروازوں کو کھولتے ہیں، اپنے ذہن پر آپ کا قبضہ چاہتے ہیں. خداوند ہمارے کانوں کو کھولیں تاکہ ہم روحانی کانوں کے وسیلے سے خداوند روح کی باتوں کو سمجھ سکیں، اور عمل کرنے والا دل دیں خداوند، تاکہ ہم آپ کے تمام پاک مرضی کو پورا کر کے آپ کے لیے خوشی کا باعث بن سکیں. گلوری پریئر منسٹری کے لیے، ریورنڈ کامران پیٹر کے لیے، بہن سمینا کے لیے اور ان کی ساری ٹیم کے لیے ہم آپ کے شکر گزار ہیں. خداوند ان سب کو برکت دیتے ہیں. اس زوم کال کو آپ کے لہو سے ڈھانپتے ہیں. ان تمام وائی فائی کنیکشنز کو جو نیشنلی اور انٹرنیشنلی کنیکٹڈ ہیں، خداوند ہم آپ کے لہو میں چھپاتے ہیں تاکہ ہر قسم کی ڈسٹریکشن دور رہے. یسو کے نام میں، وہ پرابلم سسٹم کی ہو یا روحانی ہو، اس کو ہم یسو کے نام میں باندھتے ہیں تاکہ آپ کے کلام کا بیج اچھے طریقے سے بویا جائے اور اے خداوند یہ جڑ پکڑے اور قداور درخت ہو جو اے خداوند روح کے پھلوں سے لدا ہو. اور سب باتوں میں سارا جلال ہمارے کامل کرنے والے یسو کو، خدا باپ کو، پاک روح کو اب تک ملتا رہے، یسو کے نام میں آمین. ہاللیلویا، پریز گاڈ. اپنے نوٹ بک لے لیں، اپنے پینز پکڑ لیں. آج کی ٹیچنگ تھوڑی سی ایکسٹینسو ہے، یعنی نوٹس والی ہے، کیونکہ حوالے زیادہ دیکھیں گے آج، کیونکہ آج ہم اسٹڈی کریں گے خداوند یسو کی دعائیں جو خداوند یسو نے کی، اور فرق فرق طریقے سے کی گئی، فرق فرق وقت پر کی گئیں. کچھ اکیلے میں تھی، کچھ کمیونٹی میں تھی، کچھ شاگردوں کے ساتھ تھی. I will go through prayers of Jesus. So پہلے ہم نے یہ دیکھا تھا کہ دعا کب اور کون کر سکتا ہے. اس کے لیے ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ایک دعا کا سمپل مطلب ہے کمیونیکیشن، بات چیت کرنا. اور اگر رشتوں کو قائم رکھنا ہے تو ہمارا بات چیت کرنا بہت ضروری ہے. اگر ہم کسی سے رابطہ نہیں رکھتے، ہم بات چیت نہیں کرتے، تو ہمارے رشتے کمزور پڑ جاتے ہیں اور کنفیوژنس کریٹ ہو جاتی ہیں، مس انڈرسٹینڈنگز ہو جاتی ہیں، چاہے وہ رشتے داروں کی ہو، چاہے وہ میاں بیوی کی بات چیت ہو، چاہے وہ بچوں کے ساتھ فیملی میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں. اسی طریقے سے توبہ کے وسیلے سے جب ہم نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں تو ہم خدا باپ کے گھرانے کے بن جاتے ہیں. پہلے پطرس میں لکھا ہے کہ ہم خدا کے گھرانے کے لوگ ہیں، ہم مقدس قوم ہے، شاہی کاہنوں کا فرقہ ہیں. ہم ایک ایسی فیملی کے ممبر بن جاتے ہیں، اور اس میں صرف ایک ہی طریقہ ہے جو پہلا ہے کہ خدا سے، اپنے باپ سے جو آسمان پر ہے، ہمیں بات چیت کرنا آنے چاہیے. اور یہ بات شاگردوں نے دیکھی کہ خداوند یسوع کا رشتہ باپ کے ساتھ کیسا ہے، اور وہ کوئی بھی وقت، کوئی گھڑی جو اسے ملتی تھی وہ اسے ضائع نہیں کرتا تھا، وہ اسے اپنے باپ سے بات چیت کرنے میں گزارتے تھے. اور فرق شاگردوں نے دیکھا کہ فریسی بھی دعا کرتے ہیں، اور یوحنا بپتسمہ دینے والے نے بھی اپنے شاگردوں کو دعا سکھائی ہے، مگر جب یسوع دعا کر کے باہر آتے ہیں تو بڑے بڑے معجزات ہوتے ہیں. یہ فرق تھا فریسیوں کی دعاؤں میں، یہ فرق تھا یسوع کی دعا میں اور یوحنا بپتسمہ دینے والے کے شاگردوں کی دعا میں. جو اثر خداوند یسوع کی دعا میں تھا وہ اثر دوسروں کی زندگی میں نہیں تھا. تو اس لیے انہوں نے پوچھا کہ ہمیں دعا کرنا سکھا. یہ پہلی اور آخری بات ہے جو شاگردوں نے کہی کہ ہمیں سکھا. اس کے علاوہ کچھ نہیں کہا کہ ہمیں سکھا. شاگرد اکثر جو بات سمجھ نہیں آتی تھی وہ کہتے تھے ہمیں سمجھا دے. تو خداوند یسوع نے متی 6 باب میں، مقدس متی رسول کی انجیل اس کے 6 باب میں طریقہ سکھایا. پہلے دعا بعد میں سکھائی، طریقہ پہلے سکھایا. وہ کہتے ہیں کہ فریسیوں کی طرح بازاروں میں دکھلاوے کے لیے دعا مت کرو، جو کرتے ہو وہ پوشیدگی میں کرو. اور دوسرا طریقہ یہ بتایا کہ اپنے کمرے میں جا، اپنا دروازہ بند کر، اور تب تیرا جو پوشیدگی میں تجھے دیکھتا ہے. سو ہم نے پوشیدہ دیکھا تھا کہ خدا پوشیدگی کی باتیں، بھید کی باتیں، پرسنل میٹرز پرسنلی آپ کے ساتھ کرتا ہے. اینڈ آئی گیو یو ایگزامپل کہ میاں بیوی جب پرسنل بات چیت کرتے ہیں تو ایک کمرے میں کرتے ہیں. یہ پرائیویٹ سپیس ہوتی ہے جس میں وہ کسی اور کی مداخلت نہیں چاہتے.
So your personal relationship with God, खुदावन के साथ आपका ذاتی رشتہ سب سے ضروری ہے, اور وہ تبھی قائم رہ سکتا ہے جب آپ اکیلے میں خدا کے ساتھ ریگولر روز اس کو کمپرومائز نہ کریں. فیملی پریئر بہت ضروری ہے, کلیسیا کے ساتھ دعا بہت اچھی ہے, ضروری ہے, ایک دوسرے سے حوصلہ افزائی ہوتی ہے, ہماری ترقی ہوتی ہے. ہم کوئلے سے کوئلہ کہتے ہیں, آگ پکڑتا ہے, that is important, but you don't rely on people for your own spiritual relationship with God. آپ کا ذاتی انفرادی رشتہ جو خدا باپ کے ساتھ ہے وہ کسی کلیسیا پہ کی بیس پر نہیں ہونا چاہیے. وہ ایسے نہیں کہ فلانے 2-4 فیملیز ہیں جو ہم ریگولر پریئر کرتے ہیں, اب ہم اکٹھے نہیں ہوتے تو اب تو جی میں بڑا ٹھنڈا ہو گیا ہوں. آپ کا ٹھنڈا ہونا اور گرم ہونا لوگوں کی بنا پہ نہیں ہونا چاہیے, پرستش کی بیس پہ نہیں ہونا چاہیے. میاں بیوی کی محبت آپس میں کوئی ہو یا نہ ہو, ان کی محبت ایک دوسرے کے ساتھ ہمیشہ قائم رہتی ہے. وہ اسے سرگرم رکھتے ہیں, کیسے ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارتے ہیں. اچھے دوست کی دوستی دوسرے لوگوں کی بیس پہ نہیں ہوتی, ان کی دوستی اپنی سمجھ اور اپنی سوچ ان کی ملتی ہے. وہ اس دوستی میں پیار کم نہیں ہوتا, کیونکہ بچپن کے 7 سال اکٹھے گزارے ہیں, کوئی آئے یا کوئی جائے اس سے ان کو کوئی غرض نہیں ہوتی. اس لیے ان ایسے دوستوں کو بیسٹ فرینڈ کہا جاتا ہے. خداوند یسوع میں ہمارے پاس دوست بھی ہے, ہمارے پاس بھائی بھی ہے, اور اس نے ہمیں اپنا باپ ہمیں دیا ہے. جیسے یسوع بیٹا ہے لکھا ہے, ویسے ہم, جیسے وہ فرزند ہے ویسے ہم فرزند ہیں. سو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس ایک روحانی خاندان ہے جس کے ساتھ رشتہ جوڑنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم 3 باتیں کریں. نمبر 1 توبہ کریں, نئے سرے سے پیدا ہوں. نمبر 2 ہم ضروری ہے کہ دعا کرنا سیکھیں. نمبر 3 کلام میں جتنی باتیں خدا باپ نے اپنے بارے میں, اپنے بیٹے کے بارے میں, پاک روح کے بارے میں, زمانوں کے بارے میں لکھی ہیں, آپ کے بارے میں لکھی ہیں, میرے بارے میں لکھی ہیں, ان کو پڑھیں, ان کو سمجھیں, ان کو انڈرسٹینڈ کریں, اس کی تعلیم لیں, تاکہ ہم خدا کی نیک, کامل اور پسندیدہ مرضی کو جان سکیں. جب ہم مرضی جان جائیں گے تو کنفیوژنز دور ہو جائیں گے. کنفیوژن دور ہو جائیں گے تو ہمارے لیے ڈیسیجنز لینا آسان ہوگا. ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ ہم نے کب کیسا فیصلہ کرنا ہے. اور دعا اس کی بنیاد ہے. We must communicate, we must talk to God, we must talk to Jesus, we must speak to the Holy Spirit. ضروری ہے یہ. پھر جب خداوند نے طریقہ سکھایا کہ کیا کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, پھر اس نے ماڈل پریئر, جس کو ہم پچھلی بار سٹڈی کیا تھا, جسے ہم دعائے ربانی کہتے ہیں. یہ دعائے ربانی نہیں ہے, یہ ایک سکیلٹن ہے, ایک سکیچ ہے, ایک ڈھانچہ ہے جو دعا کرنے کے لیے بھی بخشا گیا اور زندگی گزارنے کے لیے بھی دیا گیا. ہماری زندگی کی پرائرٹیز, کلام لکھا ہے ہر چیز روا تو ہے مگر ہر چیز مفید نہیں ہے. Everything is permissible but everything is not beneficial. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ضروری کاموں میں سے جو روز مرہ کے ہیں, جو ہر ہفتے ہم ضروری سمجھتے ہیں, اپنی زندگی کی ہائیسٹ پرائرٹیز ہے, اس کو ہم نے ڈیفائن کرنا ہے. ہر چیز ضروری ہے مگر ہر چیز اول نہیں ہے. ضروری میں سے اول اور سب سے اتم اور سب سے اونچا اور سب سے پہلا خدا ہے. آسمان کی بادشاہی ہے, اس کی مرضی ہے, اس سے بات چیت کرنی ہے. کہ آج کے دن خداوند آپ کا شکر کرتے ہیں کہ ہم جاگ اٹھے ہیں, آج پھر ہم سانس لے رہے ہیں. آج آپ کیا چاہتے ہیں میں کروں زمین پر. That is how you start your day. So دعائے ربانی کو پڑھ کے اور دھڑ سے بھاگ جانا گھر اور جا کے ٹی وی لگا لینا, then you are not doing the right thing. آپ ایسے نہیں کر سکتے کہ آپ کسی کو فون ملائیں, ہیلو کریں اور اس کے بعد چلے جائیں اور وہ بیچارہ ہیلو ہیلو کرتا رہے. کہ اب میں پیٹر بھائی کو کال کروں کہ پیٹر بھائی ہیلو, پیٹر بھائی کہیں ہاں جی پاسٹر جی, اور اس کے بعد پاسٹر جی غائب. سو ہم یہ کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے, تیرا نام پاک مان جائے, تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہے زمین پر, اس کے بعد آمین کر کے وہ گئے. That is a serious dishonor. سیریس ڈسرسپیکٹ. اگر آپ کا بیٹا آپ کی بیٹی کے ساتھ ایسے کرے, ڈیڈ اور مم کہہ کے 2-4 باتیں کر کے اور وہ نکل گئے, you will slap them. Definitely آپ کہیں گے آئندہ تمیز سے بات کرو اور جو بات کہنی ہوتی ہے وہ پوری کرو, اور if you don't mean it, don't say it. And we do it time and time and time and time after, and کرتے جاتے ہیں سالہ سال سے کرتے جا رہے ہیں. اس لیے دعائے ربانی صبح اٹھ کے بیڈ پہ پڑھ لیں اگر آپ کو ضروری پڑھنا ہے,
تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ خدا باپ کو بھی اچھا لگے گا کہ اس نے سارے دن کے لیے مجھ سے دعا مانگی ہے اور مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ اس کو کیا چاہیے اور کس دل سے مانگ رہے ہو. اور اس لیے لکھا ہے کہ غیر قوموں کی طرح بک بک نہ کرو. بک بک کرنے کا مطلب ہے فالتو باتیں جو کوئی معنی نہیں رکھتی، جس سے آپ کو کوئی لینا دینا نہیں ہے. سننے والے کے لیے بھی اس کا ٹائم ویسٹ نہ کریں. آپ ڈاکٹر کے پاس جا کے پولیٹکس کی بات کر کے آ جائیں گے، وہ کہے گا واٹ اے ویسٹ آف ٹائم، یو ڈونٹ مین ٹو کم ٹو می. ضرورت کیا تھی میرے پاس آنے کی جب تم نے نہ میرے کام کی کوئی بات کرنی ہے نہ اپنے کام کی بات کرنی. خدا کے پاس جاتے ہیں تو روحانی باتیں پہلے کریں، جسمانی باتیں خود بخود پورا کر دے گا. متی رسول کی انجیل 6 باب 33 آیت میں لکھا ہے کہ پس پہلے اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو. پرائیورٹیز بتا رہا ہے. سب سے پہلی کیا ہے؟ روز جیسے خداوند نے دعا میں سکھایا کہ تیری بادشاہی آئے، کہتا ہے ٹاک اباؤٹ کنگڈم فرسٹ. اٹھتے ہی سوچو کہ آسمان کی بادشاہی آنے والی ہے، کب آئے گی، ریمائنڈ یور سیلف. اس کے بعد کہتا ہے جیسے تیری مرضی آسمان پہ پوری ہو چکی ہے ویسے ہی زمین پر بھی پوری ہو. ٹاک اباؤٹ دا اسپرچل تھنگس، واٹ از آن گاڈز ہارٹ. پہلے یہ پوچھیں کہ فادر گاڈ، آئے آسمانی باپ، آج آپ کیا چاہتے ہیں میں کروں؟ آپ نے کیا پلان کیا ہے؟ میرے پلانز بہت سے ہیں. اور پھر سارا دن اپنی آنکھیں، اپنے کان اور اپنے ذہن کے خیالوں کو پرکھتے رہیں کہ خدا کا روح آپ کے دل میں کیا آواز دے رہا ہے. میں ایک بار اپنی وائف کو کام پہ چھوڑنے گیا، جب میں واپس آ رہا تھا تو پاک روح نے کہا کہ گاڑی موڑ اور فلاں کے گھر جا. اس وقت رات کے 10 بجے تھے، نائٹ شفٹ تھی وائف کی. اور میں حیران رہا، میں نے کہا اس ٹائم کسی کے گھر بن بتائے چلا جاؤں، ٹھیک نہیں ہے. پاک روح نے دوبارہ میرے دل میں بات کی، کہنے لگا کہ میں نے تجھ سے کہا ہے فلاں کے گھر چلا جا. میں نے خیر فون کیا، میں نے کہا جی میں آپ کے گھر آ رہا ہوں. وہ کہنے لگے بھائی صاحب ہم آپ کے بارے میں سوچ رہے تھے، ابھی آجے آجے ہم جاگ رہے ہیں. میں گیا، میں نے دروازہ نوک کیا تو وہ ایک لفافہ رکھ کے بیٹھے تھے اور کہنے لگے کہ پاسٹر جی ہم ابھی سوچ ہی رہے تھے کیونکہ کل ہم اپنی ممی کے یو کے ویزا کے لیے ہم اسپانسرشپ لیٹر بھیج رہے اور ہم دعا کرنے لگے تھے اور آپ کے بارے میں سوچ رہے تھے کہ آپ کو فون کر کے کہتے ہیں کہ دعا کر لیں، کیونکہ پچھلی بار جب ہم نے ویزا اپلائی کیا تھا تو وہ ریجیکٹ ہو گیا تھا. ہم دوبارہ اپلیکیشن بھیج رہے ہیں کل صبح. تو میں نے کہا مجھے پتا نہیں، پاک روح نے کہا کہ آپ کے گھر آ جاؤں تو میں آ گیا ہوں، مجھے پتا نہیں تھا کیا بات ہے. تو کہنے لگے یہ بات کر دیں. ہم تینوں نے ہاتھ رکھ کے دعا کی اور پتہ لگا کہ تقریباً 3 ہفتے میں ان کی ممی کا ویزا لگ گیا. ہاللیلویا. سو دن میں آپ جو بھی کچھ کر رہے ہیں اپنے روحانی کانوں کو کھلا رکھیں اور اس بات کے لیے تیار رہیں کہ جب آپ نے کہہ دیا ہے کہ جیسے تیری مرضی آسمان پہ پوری ہوئی ہے یا ہوتی ہے ویسے ہی آج میری زندگی میں میرے ہر لمحے میں پوری ہو، تو پھر دھیان رکھیں کہ جب وہ بولتا ہے اس کو سننا بھی ہے. دعا میں جو سب سے کم کام کرتے ہیں ہم وہ سنتے نہیں ہیں، ہم صرف بولنے کے لیے جاتے ہیں. ہمیں یہ سکھایا گیا کہ خدا کے حضور میں جاؤ اور صرف بولتے ہی رہنا ہے. لیکن یعقوب کے خط میں لکھا ہے 2 باب میں کہ سننے میں تیز اور بولنے میں دھیمے ہو. اس لیے خدا نے 2 کان دیے اور 1 منہ دیا. اگر بولنے کے لیے زیادہ ہوتا تو آپ کو 2 زبانیں دیتا اور 1 کان دیتا، مگر اس نے 2 کان اس لیے دیے ہیں کہ آپ زیادہ سنیں اور کم بولیں. جو سمجھدار روحانی بات لوگ ہوتے ہیں، جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں، وہ بہت کم بولتے ہیں اور سوچ کے بولتے ہیں، سمجھ کے بولتے ہیں. جب آپ خدا کی باتوں کو دھیان میں رکھیں گے، سوچ میں رکھیں گے، تو جو بات کلام میں لکھی گئی ہے کہ بلا ناغہ دعا کیا کرو تو وہ آپ کے لیے آسان ہو جائے گی. ہاللیلویا. لوگ سوچتے ہیں بلا ناغہ کیسے دعا کریں، بس جاگتے اور دعا کرتے رہو تو سونا تے ہوندا ہی پادی صاحب ہے نا. رات میں رات تے سون لی بنائی ہے خدا نے، ڈیفینیٹلی. پر جو لوگ روحانی طور پہ دن میں بھی سوئے رہتے ہیں، 70 سال سوئے رہتے ہیں، یہ بات ان کے لیے لکھی گئی ہے کہ پس جاگتے اور دعا کرتے رہو تاکہ روحانی طور پہ آپ الرٹ رہو کہ کب کہاں سے کیا حملہ ہوگا، کب کیا ڈیسیجن لینا پڑ جائے گا، کب کون سے حالات کو میں نے کیسے ڈیل کرنا ہے. اس کی تیاری کے لیے اکیلے پوشیدگی میں خدا باپ سے بات کرنا ضروری ہے. کبھی کبھی میاں بیوی کے جھگڑے ہوتے کبھی کبھی نہیں ہوتے بلکہ زیادہ ہی ہوتے ہیں، کبھی کبھی نہیں ہوتے. ہمارے معاشرے میں تو زیادہ ہوتے ہیں. اور ظاہر اب آپس کے جو جھگڑے ہیں، جو اعتراضات ہیں، اس کا ذکر کس سے کریں گے؟ دوستوں سے کریں گے، بہن بھائیوں سے کریں گے، اپنے ماں باپ سے کریں گے. اور کیا وہ سلجھ جائیں گے؟ میری لائف میں کوئی ایسی میرج نہیں ہے جس کو ماں باپ نے مل کر سلجھا لیا ہو. It never.
میرج ڈیزائن کس نے کیا؟ خدا نے. جن کو خدا نے جوڑا ہے، تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا نے جوڑا ہے تو مسئلے بھی پھر خدا کے پاس لے کے جائیں اور اکیلے میں لے کے جائیں. اس لیے کلام میں لکھا ہے کہ جب تم دعا کرو تو میاں بیوی ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں، کیونکہ کئی باتیں آپ نے ایک دوسرے کے بارے میں کرنی ہے، اور خدا نہیں چاہتا کہ وہ کوئی انسان، وہ آپ کی فیملی کا ہو، آپ کا دوست ہو، آپ کا بیٹا ہو، آپ کی بیٹی ہو، کوئی بھی اس کے کان میں ایسی بات پڑے. خداوند کہہ رہا ہے کہ جب انسان کی روشیں خدا کو پسند آتی ہیں، اس کے دشمنوں کو دوست بنا دیتا ہے. اور کبھی کبھی سب سے بڑے دشمن میاں بیوی ہوتے ہیں ایک دوسرے کے، یا بچے ہوتے ہیں، یا ماں باپ بچوں کے ہوتے ہیں، رشتہ دار ایک دوسروں کے ہوتے ہیں. خداوند کہہ رہا ہے اپنے دشمن کو معاف کر دو، محبت کرو، مجھ سے بات چیت کرو، میں سارے مسئلے اپنے آپ اپنے وقت میں نپٹا دوں گا. ڈونٹ وری، کیئر فری لائف گزارو. ہم نے بہت سارے بوجھ اپنے اوپر ایسے لادے ہوئے ہیں جو خدا کا کوئی قصور نہیں ہے اس میں. اور جب حالات بہت بگڑ جاتے ہیں تو ہم خدا کو کہہ دیتے ہیں جی خدا کی مرضی، جی اب کیا کر سکتے ہیں. سو خداون سے بات کرنا ضروری ہے. آج ہم دیکھیں گے خداون یسوع کی وہ دعائیں، اور خداون یسوع دعا پر ایمان رکھتے تھے. اور متی رسول کی انجیل، پہلی بات کہ جیزس بلیوڈ دیٹ پریئر ورکس. خداون یسوع اسی لیے اس اصول کو قائم رکھتے تھے ہر وقت، ہر روز، کہ وہ اکیلے خدا کے باپ کی حضوری میں ریگولرلی جاتے تھے. He would not compromise that time. آپ کا سب سے ہائیسٹ پرائرٹی ہے کہ آپ کسی بھی عمر میں ہیں، آپ بچے ہیں، آپ بزرگ ہیں، آپ سنگل ہیں، آپ میرڈ ہیں، آپ بزنس مین ہیں، آپ کا پیشہ کیا ہے، آپ کی عمر کیا ہے، اس سے کوئی لینا دینا نہیں. جو مسیح کی زندگی کا پہلا اصول ہے وہ ضروری ہے. اگر آپ اپنے آپ کو مسیحی سمجھتے ہیں تو پہلا فرض ہے کہ آپ اکیلے وقت گزاریں. میں نے کبھی اپنے بچوں کو فیملی پریئر کے لیے فورس نہیں کیا، پر میں نے ان کو زبردستی کمرے میں بند کر کے کہا کہ I want to hear you praying to your father. میں زمین پر تھوڑی دیر کے لیے باپ ہوں، پر اصل باپ تمہارا آسمانی باپ ہے. آپ کے بچے آپ کے نہیں ہیں. انگلینڈ میں کوئی بھی بچہ ہمارا نہیں ہے. جس دن میاں بیوی کا جھگڑا ہوتا ہے گورنمنٹ آ کے بچے چھین کے لے جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کا حق ہے. اخراجات بچوں کے گورنمنٹ پے کرتی ہے ہمیں. آپ کے بچے آپ کے نہیں ہیں، آپ صرف تھوڑی دیر کے لیے استاد ہیں ان کے. میاں بیوی 20 سال کے لیے، 22 سال کے لیے، میکسیمم 25 سال تک ایک بچہ آپ کی کسٹڈی میں رہے گا، آپ کی اتھارٹی میں رہے گا. اس کے بعد ضروری ہے کہ اسے ہم خدا باپ کے ساتھ ملاپ کروائیں اس کا، تاکہ آسمانی باپ آخری سانس تک ان کے ساتھ رہے اور وہ اپنے آسمانی باپ کے ساتھ رہے. اسی لیے داؤد کہتا ہے کہ جب میرے ماں اور باپ مجھے چھوڑ جائیں گے تو خدا ہی میرا باپ ہوگا. ہاللیلویا. ہمارا فرض ہے کہ ہم، پہلا فرض ایجوکیشن نہیں ہے، پہلا فرض ان کو روٹی کھلانا نہیں ہے. پہلا فرض ماں باپ کا ہے کہ اپنی اولاد کو خدا باپ کے ساتھ اس کا رشتہ جڑے جو عدن میں ٹوٹ گیا تھا. اس لیے آپ کے بچے کو 10 سال سے 14 سال کی عمر میں توبہ کرنی چاہیے اور بپتسمہ لینا چاہیے، پاکرو سے معمور ہونا چاہیے. ہماری پیرنٹنگ بڑی خراب ہوگی. ہم دنیاوی طور سے بچوں کو وہ چیزیں دیتے ہیں جو دنیا کے لیے ہیں. ہم انہیں روحانی چیزوں سے وہ پادریوں پہ ڈال دیتے ہیں. وہ سنڈے اسکول سکھائے گا، یا پتہ نہیں سیکھیں گے بھی سیکھیں گے، کوئی گل نہیں، اپنی تکے تکے کھان گے، آپ پھر خدا نال جڑ جان گے. کیوں؟ اس لیے جب شریعت دی گئی تھی تو موسیٰ کو یہ حکم تھا کہ کلام کو گلے کا توق بنا دو. ان کے بازوں پر رسٹ بینڈ، ان کے جو آج کل لڑکے چینز پہنتے ہیں، حکم تھا کہ کلام کو لکھ کے ان کی کلائی پر باندھ دو. کلام کو لکھ کر ان کے گلے کا توق بنا دو. اپنی دیواروں پر اور اپنے دروازوں پر کلام کی آیتیں لگاؤ، تاکہ آتے جاتے اٹھتے بیٹھتے سوائے کلام کے کوئی اور بات نہ ہو. یہ پیرنٹنگ کی ماں باپ کا پہلا فرض تھا کہ آپ کا بچہ 10 سال کی عمر تک آدھی سے زیادہ بائبل یاد کر چکا ہو، تاکہ جب وہ اپنی ٹین ایج میں پہنچے تو وہ گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ نہیں بنائے، بلکہ اس کے پاس جیزس فرینڈ ہو. اس کو کسی اور دوست کی ضرورت ہی نہ رہے، کوئی اس کے دماغ کو خراب نہ کر سکے. We leave our children for too long to go through too much before they learn the lesson. ہم ان کو یہ آزادی دیتے ہیں اور یہ آپشن دیتے ہیں کہ بیٹے بائبل پڑھو، کوئی بات نہیں، لیکن میتھ ضرور پڑھنا ہے.
بایولوجی ضرور پڑھنی ہے، کیمسٹری ضرور پڑھنی ہے، فزکس بہت ضروری ہے کیونکہ کامیاب نہیں ہو سکو گے، سائنس پڑھنا بہت ضروری ہے، بائبل پڑھنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ خداوند یسوع کی پرائیورٹی دعا تھی، کلام تھا، آسمان تھا۔ ہمیں اپنی زندگی کو پہلے خود ٹھیک کرنا ہے، پھر بچوں کو یہ ریئلائز کرانا ہے کہ گاڈ از دا موسٹ امپورٹنٹ اینڈ دا ہائیسٹ اینڈ موسٹ priority, highest priority in your life. This is where we've gone wrong. And Jesus never compromised that. خداوند یسو نے باپ کو اول درجہ دیا۔ آج کل بچوں کے لیے نہ کرنا بڑا آسان ہے، کچھ بھی کہو نو۔ اور ینگ جنریشن یہ سوچتی ہے کہ اولڈ جنریشن، ہم لوگ جو ہیں ہم اولڈ فیشنڈ ہیں، ہم آؤٹ ڈیٹڈ ہیں، ہماری ویلیڈیٹی جو کلچرل ویلیڈیٹی ہے وہ ختم ہو چکی ہے، وی آر انویلڈ فار ماڈرن کلچر، وی ڈونٹ انڈرسٹینڈ۔ ہم شاید ماڈرن ورلڈ کو اور آج کے موبائل سسٹمز کو اور کمپیوٹر سسٹمز کو اور اسنیپ چیٹ اینڈ انسٹاگرام اینڈ فیس بک اینڈ یو نیم اٹ، دیر سو مینی ادرس، وی ڈونٹ انڈرسٹینڈ دیٹ، اس لیے ہم اولڈ فیشن ہیں۔ بٹ واٹ وی انڈرسٹینڈ، وی نیڈ آور چلڈرن ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ وی انڈرسٹینڈ گاڈ۔ جس زندگی کو آپ جی رہے ہیں اس کا بنانے والا خدا باپ ہے، اس کو ڈیزائن کرنے والا خدا باپ ہے، اس کو پلان کرنے والا خدا باپ ہے۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم اس پلان کو سمجھیں، اور پلان سمجھ نہیں آئے گا جب تک آپ کمرے میں جا کے خدا باپ سے بات نہیں کریں گے۔ اس لیے ہم کیریئرز میں کنفیوز، ہم میرج پارٹنر ڈھونڈنے میں کنفیوز ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، اینڈ وی آر باؤنسنگ اپ اینڈ ڈاؤن اینڈ رائٹ اینڈ لیفٹ اینڈ ناٹ گیٹنگ اینی ویئر۔ ہمیں رشتوں کی پرائیورٹیز بھی نہیں سمجھ آتی کہ پہلا رشتہ کس کا ہے، پھر دوسری امپورٹنس کس کی ہے۔ ہم نے غیر ضروری کو ضروری اور ضروری کو غیر ضروری بنایا۔ ہمارے لیے مائنر پرابلمز میجر ہیں اور میجر پرابلمز کو مائنر بنایا۔ ہم نے مائنر رسپانسبلٹیز کو میجر کیا ہوا ہے اور میجر رسپانسبلٹیز کو مائنر کیا ہوا ہے، بیکاز وی تھنک واٹ وی تھنک اینڈ گاڈ تھنکس واٹ یو تھنک از ناٹ واٹ آئی تھنک۔ اس لیے یسایہ 55 میں خدا باپ لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جس قدر آسمان زمین سے بلند ہے اسی قدر میرے خیال تمہارے خیالوں سے، کہتا ہے the way you think is very different than the way I think، اور تمہارے کام the way you act is much different than I would do things۔ جس طرح تم کام کرتے ہو، جس طرح تم باتیں کرتے ہو، جس طرح تم رہن سہن رکھتے ہو، اگر مجھ سے پوچھو تو میرے جو میں نے طریقے بنائے ہیں وہ بالکل مختلف ہیں۔ اس لیے کہتا ہے کہ تمہارے کام میرے کاموں سے بھی اسی قدر مختلف ہیں۔ تمہاری سوچ اور تمہارے کام میری سوچ اور میرے کاموں سے اس قدر فرق ہے جتنا آسمان زمین سے۔ تم زمین کی سوچتے ہو، میں تمہیں آسمان کی باتیں سکھانا چاہتا ہوں، کیونکہ آسمان کی باتیں سیکھو گے تو زمین پر بے شک کامیاب رہو گے، کیونکہ میں نے تمہارا فیلئر بنایا نہیں ہے، میں نے شکست کبھی ڈیزائن نہیں کی۔ سو پہلی بات، خداوند یسوع دعا پر ایمان رکھتے تھے۔ متی رسول کی انجیل اس کا 7واں باب اس کی 11ویں آیت پڑھتے ہیں، میتھیو 7:11۔ متی 7:11 لکھا ہے، پس جب تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو تمہارا باپ جو آسمان پر ہے اپنے مانگنے والوں کو اچھی چیزیں کیوں نہ دے گا۔ ہالری کہہ رہے تم جب، پس جب کہ تم برے ہو کر اپنے بچوں کو، کہہ رہا ہماری لائف سٹائل میں، ہماری زندگیوں میں اتنی خامیاں ہیں، اتنی خامیاں ہیں، تو میں نہیں کہہ رہا، خداوند ماں باپ کو کہہ رہا ہے کہ جب تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو تمہارا آسمانی باپ جس میں کوئی برائی نہیں ہے، جس میں کوئی داغ نہیں ہے، جس میں کوئی اندھیرا نہیں ہے، کوئی دھبا نہیں ہے، جو پاک ہے، جو پوتر ہے، جو شفاف ہے، جس میں کوئی دوگلا، جو اندر باہر سے ایک سا ہے، وہ
تمہیں اچھی چیزیں کیوں نہ دے گا، کیونکہ اس نے بری چیزیں بنائی نہیں ہے ہمارے لیے۔ متی رسول کی انجیل اس کا 21واں باب اور 22ویں آیت دیکھتے ہیں، 21واں باب اور 22ویں آیت، 22۔ اور خداوند کہتے ہیں اور جو کچھ دعا میں ایمان کے ساتھ مانگو گے وہ سب تم کو ملے گا۔ جیسس بلیوڈ ان پریئر، کیا کہتے ہیں؟ جو کچھ دعا میں ایمان کے ساتھ مانگو گے وہ سب تم کو ملے گا، وہ سب ملے گا۔ لیکن کیسے مانگنا ہے؟ ایمان کے ساتھ۔ اور ایمان کیا ہے؟ اندیکھی چیزوں کا یقین ہے، امید کی چیزوں کا ثبوت ہے۔ عبرانیوں 11:1 میں لکھا ہے، آپ لکھ لیں یہ حوالہ، میں پڑھوں گا نہیں، پر آپ اپنے جب دوبارہ سٹڈی کریں گے ان کو تو آپ ضرور پڑھیں۔ عبرانیوں 11واں باب اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے، ایمان امید کی ہوئی اندیکھی چیزوں کی امید ہے اور اس کا ثبوت ہے۔ ہاللیلویہ۔ مرکس رسول کی انجیل 11واں باب اور اس کی 24ویں آیت دیکھ، 11:24، مارک 11:24، مقدس مرکس رسول کی انجیل 11واں باب اور 24ویں آیت میں یوں لکھا ہے، اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ جو کچھ تم دعا میں مانگتے ہو یقین کرو کہ تم کو مل گیا اور وہ تم کو مل جائے گا۔ ہاللیلویہ۔ یقین کرو کہ وہ تمہیں مل گیا، کہتے ایمان رکھو کہ تمہیں یقین کرو کہ تم کو مل گیا اور وہ تم کو مل جائے گا۔ سو دعا کرنے کے دو طریقے ہیں، انگلش میں پہلے بول دیتا ہوں پھر اردو میں بولوں گا۔ دیر از اے پریئر آؤٹ آف فیئر اینڈ دیر از اے پریئر آؤٹ آف فیتھ۔ دس از ٹو ڈفرنٹ ویز آف پریئنگ سیم تھنگ۔ ایک ہی دعا آپ دو طریقے سے کر سکتے ہیں، ایک خوف کی وجہ سے، ایک ایمان کی وسیلے سے۔ اینڈ آئی ول گیو یو این ایگزامپل۔ اب آج کل کرونا بہت زیادہ ہے، سو کرونا کی ایگزامپل سب سے اچھی رہے گی۔ کووڈ-19، آپ کا کرونا خدا نخواستہ، خدا نہ کرے، چلے میں آپ کی مثال نہیں دیتا، میں اپنی دے لیتا ہوں، ایسے کوئی مائنڈ ہی نہ کر جائے پہ کہے کہ پادری صاحب نے کیا سی تانوں کرونا ہو گیا تھے، ہو ہی گیا۔ میرا اگر کرونا پازیٹیو آ جاتا، ٹھیک ہے، اب میں نے دعا کرنی ہے، اب یہ دو طریقے سے میں یہ دعا کر سکتا ہوں اور اس میں آپ سب شامل ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ پہلا طریقہ جو عام مسیحی کرے گا، جو صرف مذہبی طور پہ خدا کے ساتھ چل رہا ہے، وہ کہے گا خداوند مجھ پر رحم کر، اے خداوند مجھے معاف کر، خداوند کہیں میرے ساتھ یہ نہ ہو جائے، خداوند کہیں میرے ساتھ وہ نہ ہو جائے، خداوند میرے بچے کیا کریں گے، اے خدا میں تو پھر ابھی تو میں نے دیکھا ہی کہ ابھی تو میں نے یہ کرنا تھا، خداوند ابھی تو میں نے وہ کرنا تھا، خداوند تو مجھے موت سے بچا لے۔ تو ایسا لگ رہا ہے جیسے میں بس نا ابھی اگلے گھنٹے میں مرنے والا ہوں۔ اتنا خوف ہے میری دعا میں، اتنا شک ہے میری دعا میں کہ نہ مجھے خدا پہ بھی کوئی بھروسہ ہے، نہ اپنے آپ پہ بھروسہ ہے، نہ کلام پہ بھروسہ ہے۔ اس کو کہتے ہیں یو آر پریئنگ آؤٹ آف فیئر، آپ خوف میں سے دعا کر رہے ہیں۔ اگر میرا کرونا پازیٹیو آ جائے تو جس ایمان میں میں قائم ہوں، اب میں وہ دعا کرنے لگوں جو سچے ایماندار کی، جو روح سے معمور ہیں، جن کا خدا باپ سے رشتہ مضبوط ہے، وہ یوں دعا کریں گے، خداوند آسمانی باپ، میں یسوع مسیح ناصری کے نام میں آپ کو سجدہ کرتا ہوں، میں جانتا ہوں کہ آپ کے کوڑے کھانے سے مجھے شفا میں کی فتح کو اپنے جان جسم اور روح میں اتارتا ہوں، میں جانتا ہوں کہ یسوع کے لہو مجھ میں قائم ہے، میں لہو کی شفا کو اپنے اندر ریلیز کرتا ہوں، میں اپنے ہر انگ کو حکم دیتا ہوں کہ یسوع کے نام میں شفا پا جائے۔ ہاللیلویہ۔ کیونکہ میری زندگی خدا باپ نے لکھی ہے، میں مسیح کے جی اٹھنے کی قدرت کو اپنے اندر ریلیز کرتا ہوں، میں کلام کی سچائیوں کو
وہ کلام جو بند بند گودے اور ہڈی کو جدا کر کے گزرتا ہے، اس کی قدرت اور تاثیر کو میں اپنے بدن میں کھولتا ہوں یسوع کے نام، اور کرونا کو حکم دیتا ہوں مجھ سے نکل اور باہر ہو۔ آمین۔ اس دعا میں کوئی خوف نہیں ہے۔ یہ وہ دعا ہے کہ جو ایمان سے مانگو گے اور یقین کرو گے کہ تمہیں مل گیا تو لکھا ہے وہ تمہیں مل جائے گا۔ پر اگر صبح بھی کرے ہائے پتہ نہیں خداون میں شام تک رہنے کہ نہیں رہنا، میرے چھوٹے چھوٹے بچے، میں جی منڈے دا ویاہ کرنا، میں جی کڑی دا ویاہ کرنا، میرے نال دے ہے نا فلانے دی وائف چلی گئی، فلانے دا بندہ چلا گیا، فلانے، ہائے خداون میں تے اجے ویکھیا کوئی نہیں، میں نے تو 2 سال اجے ویاہ نہیں ہوئے نے، اجے تو چھوٹا جہا بچہ ہے میرے کو۔ آپ کی دعا میں تو پہلے ہی اتنا جا شک ہے۔ ہاؤ یو گونا گیٹ دس تھنگ؟ ڈاکٹر کو کہہ رہے ہیں ڈاکٹر دوائی تو میں کھا رہا پر پتہ نہیں تیری دوائی ٹھیک ہے کہ نہیں۔ وکیل کے پاس جا رہے ہیں کیس لے کے اور اس کو کہے پتہ نہیں وکیل صاحب تسی تڑا پتہ نہیں مینوں نہیں پتہ، وکیل بھی کہے تیرا ایمان ہی کوئی نہیں ہے، میں تیرا کیا کروں؟ تو خدا کے پاس جا کے ہم ایسے بات کرتے ہیں۔ خدا جو قوی اور قادر ہے، جو لا تبدیل ہے، جس نے کوئی بری چیز ہمارے لیے بنائی نہیں، کوئی کرونا نہیں اس نے ہم سے بنایا، ہمارے لیے بنایا، وہ کہتا ہے میں میرے نام سے جو چاہو گے تمہارے لیے ہو جائے گا، پر ایمان تو رکھو۔ جب خوف کے ساتھ دعا کرو گے تو کیسے پوری ہوگی؟ آمین۔ ایمان کے ساتھ دعا کرنی ہے کہ میرا یسوع مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اس کی قبر خالی ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ لا تبدیل ہے، وہ نیک ہے، وہ اچھا ہے، ہاللیلویہ۔ اور اس کی پسندیدہ مرضی، اس کی مرضی میرے لیے پسندیدہ ہے، کامل ہے اور نیک ہے، اس نے کچھ بھی برا نہیں بنایا، میں اس کا شکر کرتا رہوں گا۔ ہاللیلویہ۔ ہم خداوند کا شکر کریں اور ایمان کے ساتھ جانا ہے، خوف کے ساتھ نہیں مانگنا ہے۔ کچھ بھی ہو جائے کہ یسوع کے نام میں اسے ریجیکٹ کرتا ہوں، اینی تھنگ نیگیٹو، اینی تھنگ بیڈ، اینی تھنگ آف فیلئر، شکست، ڈپریشن، اینزائٹی، اس کو ریبیوک کریں۔ پترس کو خداوند نے کہا کہ تو جو کچھ زمین پر باندھے گا وہ میں باندھ دوں گا، اور تو جو کھولے گا زمین پر وہ میں آسمان سے کھولوں گا۔ تو اختیار کے ساتھ دعا اور خوف کے ساتھ دعا فرق ہے۔ جو ریلیجس پریز ہیں، جو مذہبی لوگ ہیں، مذہبی طور پہ مسیحی ہیں، ان کی دعا میں بہت خوف ہوتا ہے اور شک بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تھوڑی سی ڈیلے ہو جائے تو پتہ نہیں سوچتے ہیں بس خدا سو ہی گیا، پتہ نہیں جی پادری صاحب اتنے روزے رکھے نے، اتنی دعا کیتی، میں تے گھر چ شکر گزاری بھی کتنی دفعہ کروائی ہے، پتہ نہیں کی ہو گیا، خدا سندا ہی نہیں۔ بیکاز یور فیتھ از ویری ویک۔ شک کے ساتھ دعا نہیں کریں، لکھا ہے کہ ایمان کے ساتھ یقین کرو۔ ابھی آپ نے دیکھا نہیں ہے، ابھی پورا نہیں ہوا، پر جب آپ نے دعا کر لی ہے تو یقین کر لیں کہ یہ دعا پوری ہو چکی ہے۔ تو اس میں شاید ہفتہ لگے، شاید 5 ہفتے لگے، شاید 5 مہینے لگ جائیں، پر یقین رکھیں خداوند نے کر دیا۔ جب پاکستان میں ٹرین لیٹ ہو جاتی ہے تو پھر گھر چلے جاتے ہیں، کھڑے رہتے ہیں اس ٹرین اسٹیشن پہ، بس دیر سے آ رہی ہے پر پھر بھی کھڑے رہتے ہیں ہم، یقین ہوتا ہے کہ آئے گی، اور آ ہی جاتی ہے، کوئی بات نہیں 2 گھنٹے بعد آئے گی پر آئے گی، کیونکہ کینسل نہیں ہوئی ہے۔ ڈیلے کا مطلب کینسل نہیں ہے، ڈیلے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اٹ از نو، خداوند نے نہیں کہا کہ نہیں کروں گا۔ اگر وہ خاموش ہے تو کوئی بات نہیں، اس کا اپنا وقت ہے، وہ آپ کی گھڑی کے حساب سے، میری گھڑی کے حساب سے کام نہیں کرتا، وہ اپنی گھڑی کے حساب سے کام کرتا۔ خداوند یسوع اس لیے کہتے ہیں مرکز 11:24 میں کہ جب تم کھڑے ہو کوئے دعا کرتے ہو، 24 میں، اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ جو کچھ تم دعا میں مانگتے ہو یقین کرو کہ وہ تم کو مل گیا اور وہ تم کو مل جائے گا۔ مل جائے گا، وہ تم کو مل جائے گا کا مطلب ہے کہ وقت نہیں بتاؤں گا پر مل جائے گا۔ ایمان میں کھڑے رہو۔ دوسری بات، پہلی بات، خداوند یسوع دعا پر ایمان رکھتے تھے کہ دعا کے وسیلے سے سب کچھ ہوتا ہے، لیکن ایمان سے مانگی ہوئی دعا، خوف سے نہیں۔ نمبر 2، جیسس ڈزنٹ سیپریٹ فیتھ فرام ایکشن۔ ایک بڑی عجیب ہم لوگوں کی روٹین بن گئی ہے ہم کرسچنز کی، کہ جو بھی کام ہم نے نہ کرنا ہو اس کو کہتے ہیں جی یا تو خدا دی جدو مرضی ہوئے گی اس پہ ڈال دیتے ہیں،
یا کہتے چلو جی میں دعا کراں گا اس بارے چ. مقصد دعا کرنا نہیں ہوتا، مقصد یہ ہوتا ہے کہ یار یہ بندہ کسی طرح ٹل جائے، بس مینوں کچھ کرنا نہ پے. دعا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو کوئی ایکشن نہیں لینا ہے. پریئر آلویز ڈیمانڈز این ایکشن. جب بھی آپ دعا کریں گے خدا آپ ہی سے کہے گا کہ چل اٹھ اب ایسے ایسے کر جا کے. میں جتنی بار دعا میں جاتا ہوں جو سوال پوچھتا ہوں خدا مجھے اس کی اسٹریٹجی دے دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ ایسے ہوگا، یہ کرنا ہے. جب کرنے کی باری آتی ہے اس وقت کھینچ لیتے ہیں، اس وقت ہم ایکسکیوزز لے جاتے ہیں. پر میں تو سوری خداوند میرے سے تو ایسے نہیں ہوگا، میں تو بردر سوری. میں اور لکھا ہے کہ اگر آپ کے دروازے پہ کوئی آتا ہے اور روٹی مانگتا ہے تو اس کو کہیں گے تو سلامت چلا جا، تیری زندگی بہت لمبی ہے، تو وہ خوش ہوگا. وہ روٹی اس بھوکا ہے، روٹی چاہیے اس کو دعا نہیں چاہیے. دعا وہ خود بھی کر سکتا ہے. اور اس بات کو خدا یسوع نے متی رسول کی انجیل 25ویں باب میں بڑے میتھیو 25:31-36 متی رسول کی انجیل اس کا 25واں باب اور 31 سے 46 آیت تک پڑھتے ہیں. 31 سے 31-46 میں شاید اسے پورا چلنے پڑھ لیتے ہیں. جب ابن آدم اپنے جلال میں آئے گا اور سب فرشتے اس کے ساتھ آئیں گے، تب وہ اپنے جلال کے تخت پر بیٹھے گا اور سب قومیں اس کے سامنے جمع کی جائیں گی. اور وہ ایک کو دوسرے سے جدا کرے گا، جیسے چرواہا بھیڑوں کو بکریوں سے جدا کرتا ہے، اور بھیڑوں کو اپنے دائیں اور بکریوں کو بائیں طرف کھڑا کرے گا. اس وقت بادشاہ اپنے دائنی طرف والوں سے کہے گا، آؤ میرے باپ کے مبارک لوگو، جو بادشاہی بنا عالم سے تمہارے لیے تیار کی گئی ہے، اسے میراث میں لو. کیونکہ میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا کھلایا، میں پیاسا تھا تم نے مجھے پانی پلایا، میں پردیسی تھا تم نے مجھے اپنے گھر میں اتارا، ننگا تھا تم نے مجھے کپڑا پہنایا، بیمار تھا تم نے میری خبر، قید میں تھا تم میرے پاس آئے. تب راست باز جواب میں اس سے کہیں گے، اے خداوند، ہم نے کب تجھے بھوکا دیکھ کر کھانا کھلایا یا پیاسا دیکھ کر پانی پلایا؟ ہم نے کب تجھے پردیسی دیکھ کر گھر میں اتارا یا ننگا دیکھ کر کپڑا پہنایا؟ ہم کب تجھے بیمار یا قید میں دیکھ کر تیرے پاس آئے؟ بادشاہ جواب میں ان سے کہے گا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تم نے میرے ان سب سے چھوٹے بھائیوں میں سے کسی کے ساتھ یہ سلوک کیا تو میرے ہی ساتھ کیا. میں آگے نہیں پڑھوں گا کیونکہ ضروری بات یہ سمجھنے کی ہے کہ دعائیا زندگی میں عمل بہت ضروری ہے. If you are praying, you must be a man and a woman of action. اور اس بات کو یعقوب کے خط اس کا 2 باب اور 18ویں آیت میں لکھا ہے کہ عمل کے بغیر ایمان مردہ ہے. جس ایمان سے خداوند یسوع کہہ رہے ہیں کہ دعا کرو اور یقین کرو کہ تمہیں مل گیا، اس ایمان میں آپ کی عملی زندگی بہت ضروری ہے. اس لیے بہت سی دعائیں پوری نہیں ہوتی ہیں کیونکہ ہم اپنی عملی زندگی میں بہت خالی ہیں. ایمان جو ہے اس کا ثبوت ہمارے کریکٹر میں نہیں ہے. وہ کردار، جب بھوکے کو روٹی کھلانی تھی ہم نے کہا جی دعا کریں گے، جب پیاسے کو پانی پلانا تھا ہم نے کہا جی دعا کریں گے، جب ننگے کو کپڑا چاہیے تھا ہم نے کہا جی دعا کریں گے. خداوند کہہ رہا ہے اس وقت دعا کی نہیں، جو دعا میں تم خود اپنے لیے مانگتے ہو وہ دینا بھی شروع کرو. مانگو تو تمہیں دیا جائے گا، ڈھونڈو گے تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا. یقیناً کھولا جائے گا. پر جب آپ کا دروازہ کسی نے کھٹکھٹایا اس وقت آپ نے کھولا نہیں. جب کسی نے آپ سے مانگا تھا اس وقت آپ نے دیا نہیں. اور پھر جب ہم باپ کے پاس گئے تو ہم کہتے ہیں بس سارا جہان ہی اب آسمان سے نیچے اتر ہے. گاڑی، گھر، بنگلہ، نوکری، سارا کچھ، اسٹیٹس، ایوری تھنگ. اور خداوند یسوع کہتے ہیں کہ یہ ایمان نہیں چاہیے. یعقوب کے خط کے 2 باب میں اس کی 18 آیت میں چلتے ہیں اور لکھا ہے، بلکہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ
تو تو ایماندار ہے اور میں عمل کرنے والا ہوں، تو اپنا ایمان بغیر عمال کے تو مجھے دکھا اور میں اپنا ایمان عمال سے تجھے دکھاؤں گا۔ 17ویں آیت میں لکھا ہے اسی طرح ایمان بھی اگر اس کے ساتھ عمل نہ ہو تو اپنی ذات میں مردہ ہے۔ اگر ایمان کے ساتھ ایکشنز نہیں ہیں، آپ کی پریکٹیکل لائف میں آپ کسی کی مدد نہیں کرتے، کسی کو کچھ نہیں دیتے، بلکہ صرف لینے کے لیے دعا کرتے ہیں، خدا سے بھی لے لو، انسانوں سے بھی لے لو، فلانے سے بھی لے لو، ہر کسی کا لے لو، تو صرف می والی دعا جو ہے کہ میں ضروری ہوں، بس ساری دنیا کو مجھ پہ ترس کھانا چاہیے، اور جب میری باری آئے گی تو میں منہ چھپا لوں گا، and then you go and pray, you're not going to get nothing۔ اس لیے دعائیں پوری نہیں ہوتی۔ سو ایکشن کے لیے تیار ہیں، یو مسٹ ہیو این ایکٹیو لائف فل آف ایکشن۔ آپ کوئی پردیسی آ جائے اس کو رکھنے کے لیے تیار ہے، کوئی بھوکا آ جائے اس کو روٹی دینے کے لیے۔ پرانے زمانے میں جو بزرگ مائیں ہوتی تھی وہ ہمیشہ 2-4 روٹیاں زیادہ بناتی تھی، اس لیے ہوتی تھی کہ کوئی پتہ نہیں کوئی آ جائے گا مانگنے والا۔ پاکستان میں تو بہت سے آئے دن، گاؤں میں تو بہت ہی آتے ہیں، روز کو نہ کوئی مانگنے والا ضرور آئے گا۔ اور بزرگ لوگ کسی بھی مانگنے والے کو، کسی بھکاری کو، کسی بیگر کو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے تھے۔ تھوڑا سا آٹا، تھوڑے سے چاول، تھوڑا سا تیل ضرور ہے، انہوں نے ہر کسی کو دینا ہے۔ اور یہ اتنی اچھی پریکٹس تھی، دس از گاڈلینس۔ وہ دعا گو بھی تھے لیکن لین دین میں، مت کرنے میں ان کے دل بہت بڑے۔ اب تو گھر آئے مہمان کو بھی روٹی کھلانا بڑا مشکل لگتا ہے، بھکاری کو ہم نے کیا دینا ہے؟ کوشش یہ کرتے ہیں کہ یار بس چاہ دی پیالی پہ ہو تو انہوں نے ٹورو، کون روز روز روٹیاں کھواندہ رہے؟ اور پھر ہم خدا کے پاس جاتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں سارا کچھ جو مجھے چاہیے وہ دے دے۔ تو خداوند کہے گا ایک بھوکی فیملی لے کے آیا تھا، وہ آج اس لیے وزٹ کرنے آئے تھے کہ آج نہ ان کے پاس پیسے ہیں، نہ ان کے گھر میں آٹا ہے، شرمندگی میں وہ تمہارے گھر آ گئے، چلو آج فیلوشپ کریں گے، شاید روٹی مل جائے، اور تسی انہوں نے پوچھے ہی نہیں۔ ہمارے گھر میں یہ پریکٹس تھی، پتہ نہیں اچھی تھی کہ بری، لیکن میرے والد صاحب کوئی بھی بندہ آ گیا اگر روٹی کھا کے بھی آیا نا، کھانا کھائے بغیر نہیں ہمارے گھر سے نکلے گا، ضروری تھا، ورنہ ڈیڈی جھڑکے دیتے تو ناراض ہو جاتے تھے۔ ہمارے گھر میں جو بھی آ جائے گا شام کے وقت روٹی کھائے بغیر وہ گھر سے نہیں جائے گا، چاہے کسی کام سے بھی آیا۔ روٹی کھانا فرض تھا ہمارے گھر میں، مہمان آ گیا روٹی کھانی ہے کھانا ضرور ملے گا، چاہے ہم کھا چکے ہیں تب بھی ان کے لیے دوبارہ پکے گا۔ اور یہ میں سوچتا ہوں یہ اچھی ویلیوز تھی، they were godly morals۔ یہ وہ ہے جو کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہر کسی کو اس کی ضرورت پوری کرو، پیاسے کو پانی دو، ننگے کو کپڑا دو، بھوکے کو مدد کرو۔ صرف دعا کرنے سے سب کچھ نہیں ہوتا ہے، عمل کرنا زندگی ضروری۔ یسوع نمبر 1 ایمان رکھتے تھے کہ دعا کام کرتی ہے، دعا کے وسیلے سے سب کچھ ہوتا ہے۔ نمبر 2 دعا کے ساتھ ایکشن چاہیے، ایمان کے ساتھ اعمال ضروری ہیں، پھر یہ دعائیں پوری ہوتی ہیں۔ نمبر 3 خداوند یسوع اکیلے دعا کرتے تھے، بہت بار اکیلے دعا کرتے تھے۔ ہم نے متی 6:6 میں دیکھا کہ خداوند یسوع نے کہا کہ اپنے کمرے میں جا، اپنے پیچھے دروازہ بند کر، اپنی کوٹھری میں جا، اور پوشیدگی میں خدا باپ جو تجھے دیکھتا ہے وہ تیری سنے گا۔ مقدس مرکس مارک چیپٹر 1 ورس 35 میں لکھا ہے، مارک 1:35، پہلا باب 35ویں آیت۔ اور صبح ہی دن نکلنے سے بہت پہلے وہ اٹھ کر نکلا اور ایک ویران جگہ میں گیا اور وہاں دعا کی۔ اور صبح ہی دن نکلنے سے بہت پہلے وہ اٹھ کر نکلا اور ایک ویران جگہ میں گیا اور وہاں دعا کی۔ خداوند یسوع جو کرتا تھا وہی سکھاتا تھا۔ سو خداوند یسوع اکیلے اس لیے دعا کرتا تھا، اس کی وجہ ہے نمبر 1 یو ایوائڈ اٹینشن، آپ اس لیے نہیں دعا کرتے کہ تاکہ کوئی دیکھے۔ بہت سے لیے دعا
میں پبلک میں کرتے ہیں کہ لوگ سنیں کہ ان کے الفاظ کتنے اچھے ہیں. آدھی ڈکشنری کے موٹے موٹے الفاظ انہوں نے دعا میں بولنے ہوتے ہیں، ویسے بات چیت کرتے بولیں یا نہ بولیں. اور کلام ایسے بولتے ہیں جیسے خدا کو یاد کرا رہے ہیں کہ کلام کیا ہے. خداوند یہ لکھا ہے، تو نے یہ لکھا ہے، تو نے وہ لکھا ہے. تو خدا کو تو پتہ ہے کیا لکھا ہے، انہوں کی دسن دے ہو. جس کی بک ہے آپ اسی کو پڑھ کے سنا رہے ہیں. کیوں؟ جب اکیلے دعا جب آپ پبلک میں پریئر کرتے ہیں تو آپ کانشیس رہتے ہیں کہ لوگ آپ کی دعا سن رہے ہیں. اس لیے نا الفاظ اچھے ہونے چاہیے، اس لیے آیتیں بڑی بڑی ہونی چاہیے، لمبے لمبے پیسج بولنے چاہیے مجھے. جب آپ اکیلے دعا کریں گے ان چیزوں سے باز رہیں گے. آپ جیسے بھی بول سکتے ہیں، خدا سن رہا ہے. آپ کو اچھی اردو نہیں آتی، آپ کو اچھی انگلش نہیں آتی، آپ کو اچھی پنجابی اور ہندی نہیں آتی، کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کا دل سچا ہونا چاہیے اور آپ دکھلاوے کے لیے دعا نہیں کریں گے. اس لیے اکیلے دعا کرنا ضروری ہے تاکہ آپ جو دنیاوی طور طریقے ہیں دعا کے اس سے باز رہیں، شو آف نہ کریں. دوسری بات، جب آپ دوسروں کے ساتھ دعا کرتے ہیں تو یہی بات آپ کا مائنڈ کانشیس رہتا ہے کہ کوئی مجھے سن رہا ہے، کوئی مجھے دیکھ رہا ہے. جو ارد گرد لوگ ہیں وہ آپ کے لیے ایک انٹینشن بن جاتے ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی بنتے ہیں. آپ بلا روک ٹوک سب باتیں نہیں کہہ سکتے خداوند سے. آپ کھل کے خداوند سے بات نہیں کر سکتے جو دل میں آپ کے ہے. وہ شاید ساتھ والا یا چرچ میں آج وہ بندہ آیا ہے جس کے ساتھ آپ کی بہت دنوں سالوں سے نہیں بنی، آج وہ بھی چرچ آ گیا. ہن تسی دعا کرنی تو آپ کانشیس رہیں گے کہ آج کون کون آیا ہوا ہے چرچ میں، یا اس کلیسیا میں کیڑے کیڑے لوگ بیٹھے نے. انہاں سارے نے سننا ہے. تو میں ہن سوچ کے بولوں کہ میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ نہیں کہہ سکوں گا، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ یار ان کو کوئی گل بری لگ جائے، پھر کوئی نواں پواڑا شروع ہو جائے گا. آپ لمیٹڈ ہو جاتے ہیں جب پبلک میں پریئر کرتے ہیں. یو کین ناٹ پرے یور ہارٹ، یو کین ناٹ اسپیک یور انٹینشنس. اس میں اکیلے دعا کرنے میں آپ کو آزادی ہوتی ہے، آپ کھل کے خداوند سے بات کر سکتے ہیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ اکیلے دعا کرنے سے آپ ڈسٹریکٹ نہیں ہوتے، کوئی ڈسٹرب نہیں کرتا. اس لیے میں نے کہا تھا کہ اپنے فونز سوئچ آف کر دیا کریں. سائلنٹ نہیں کرنا ہے، آف کرنا ہے اس کو، تاکہ کوئی کال، کوئی میسج، کوئی فیس بک آپ کو کسی طریقے سے بھی ڈسٹریکٹ نہ کر سکے. اس لیے خداوند یسوع اکیلے میں دعا کرتے تھے تاکہ نمبر 1 دکھلاوے کے لیے نہ ہو، نمبر 2 میں پیپل کانشیس نہ ہوں، نمبر 3 مجھے کوئی ڈسٹریکٹ نہ کرے. must do that. چوتھی بات، خداوند یسوع کمیونٹی میں بھی دعا کرتے تھے. کمیونٹی پریئرز بھی تھیں. ساری دعائیں وہ اکیلے نہیں کرتے تھے، کچھ دعائیں ایسے تھیں جو وہ شاگردوں کے ساتھ مل کے کرتے تھے یا پبلک میں کرتے تھے. اور ہم چلتے ہیں مقدس متی رسول کی انجیل، اس کا 18واں باب اور 20ویں آیت. Matthew 18:20. Matthew chapter 18 verse 20. متی 18 باب اور اس کی 20ویں آیت. کیونکہ جہاں 2 یا 3 میرے نام پر اکٹھے ہوں میں ان کے بیچ میں ہوں. ہمیں جہاں 2 یا 3، تو کمیونٹی پریئر سے خداوند نے منع نہیں کیا. وہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارا فیلوشپ کرنا، تمہارا اکٹھے ہونا مبارک ہے. کیونکہ جب 2 لوگ مل کر دعا کرتے ہیں تو ان کی طاقت بڑھ جاتی ہے دعا کی. وہ ایک دل ہوتے ہیں، ایک روح میں ہوتے ہیں. 120 لوگ، 120 شاگرد خداوند کے اکیلے کمرے میں دعا کر رہے تھے، اور پاک روح آسمان سے نازل ہوا. اعمال 2 باب. خداوند نے اکٹھے دعا کرنے سے منع نہیں کیا، بلکہ انہوں نے خود کہا کہ جہاں 2 یا 3 نام اکٹھے ہوں گے میں ان کے بیچ میں ہوں گا، میں ان کی سنوں گا اور پھر میں جواب دوں گا. مقدس لوکا کی انجیل، اس کا 9واں باب اور اس کی 28ویں آیت پڑھتے ہیں. لوک 9:28. لوک 9:28. لوکا کی انجیل، اس کا 9واں باب اور اس کی 28ویں آیت.
پھر ان باتوں کے کوئی 8 روز بعد ایسا ہوا کہ وہ پترس اور یوحنا اور یعقوب کو ہمراہ لے کر پہاڑ پر دعا کرنے گیا. آمین. کس کے ساتھ؟ پترس، یوحنا اور یعقوب کو ہمراہ لے کر پہاڑ پر دعا کرنے گیا. سو خداوند یسوع شاگردوں کے ساتھ مل کر بھی دعا کرتے تھے، اکیلے بھی دعا کرتے تھے. اسی باب کی 18ویں آیت پڑھتے ہیں. جب وہ تنہائی میں دعا کر رہا تھا اور شاگرد اس کے پاس تھے تو ایسا ہوا کہ اس نے ان سے پوچھا کہ لوگ مجھے کیا کہتے ہیں. 18ویں آیت میں، یہ اسی باب کے 18ویں آیت میں خداوند یسوع اکیلے میں دعا کر رہے ہیں، اور 28ویں آیت میں وہ 3 شاگردوں کو لے کر پہاڑ پر گئے اور پھر ان کے ساتھ مل کر دعا کی. سو مل کر دعا کرنے میں بھی برکت ہے. جو باتیں مل کر کرنی چاہیے وہ مل کے کرنی چاہیے، جو باتیں اکیلے کرنی چاہیے وہ اکیلے کرنی چاہیے. لیکن اکیلے دعا خداوند یسوع نے پہلے کی، مل کر اس نے بعد میں کی ہے. لکھا نا کہ شاگرد 18ویں آیت میں کہ شاگرد اس کے پاس تھے مگر وہ پھر بھی اکیلے دعا کر رہا تھا. 28ویں آیت میں اکیلے دعا کرنے کے بعد پھر اس نے یعقوب اور یوحنا اور پترس کے ساتھ مل کر دعا کی. 5ویں بات ہے، خداوند یسوع اکثر کھانے سے پہلے دعا کرتے تھے. ہاں جی، تھینک یو جیزس فار دس فوڈ. آمین. یہ پہلی دعا ہے جو بچوں کو ہم سکھاتے ہیں. ہاں جی بیٹے، کھانے سے پہلے دعا کرنی ہے. اکثر کھانے کے ٹیبل پر چھوٹے بچے سے کہا جاتا ہے دعا کریں. تو میرے ساتھ نکالیں مرکز رسول کی انجیل، مقدس مرکز رسول کی انجیل 6 باب اور 41ویں آیت. Jesus prayed before the meal. 6:41 مارک 6:41 مرکز 6 اس کی 41ویں آیت. اور لکھا ہے، پھر اس نے وہ 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں لی اور آسمان کی طرف دیکھ کر برکت دی اور روٹیاں توڑ کر شاگردوں کو دیتا گیا کہ ان کے آگے رکھیں، اور وہ 2 مچھلیاں بھی ان سب میں بانٹ دی. آمین. سو پہلے کیا دی؟ خداوند نے دعا کی اور برکت دی. اسی کتاب میں ہم چلتے ہیں 14واں باب اور 22ویں آیت. چیپٹر 14 verse 22. 14:22 14واں باب اور اس کی 22ویں آیت. مرکز 14:22 لکھا ہے، اور وہ کھا ہی رہے تھے کہ اس نے روٹی لی اور برکت دے کر توڑی اور ان کو دی اور کہا، لو یہ میرا بدن ہے. آمین. سو دس شوز کہ کھانے سے پہلے خداوند ہمیشہ دعا کرتے تھے. اور بات صرف کھانے کی دعا کی نہیں ہے. دعا یہ ہے، مقصد یہ ہے سیکھنے کا کہ آپ ہر چھوٹے کام کرتے وقت خدا سے دعا کریں. آپ صبح گاڑی میں بیٹھے ہیں، کام پر جا رہے ہیں، pray Father God I'm going to work. آپ نے کام ختم کر لیا یا کام پر پہنچ گئے ہیں، آفس میں انٹر ہیں، بہت سی فائلز پڑی ہیں، لمبی لسٹ ہے جو آپ نے 7-8 گھنٹوں میں کام ختم کرنا ہے. آپ اسکول ٹیچر ہیں، یو انٹر دا کلاس، کہیں کہ خداوند یہ سارے بچے تیرے کنٹرول میں دیتے ہیں، مجھے حکمت دینا کہ میں ان کو اچھی چیزیں سکھا سکوں اور اچھے طریقے سے اپنی ذمہ داری کو پورا کر سکوں. دس از کالڈ پرے وداؤٹ سیزننگ. بلا ناغہ جس کو کہتے ہیں دعا کرو، اس طریقے سے ہوتا ہے. ہر چھوٹی بات کے لیے آپ بات کریں. میرا سب سے زیادہ وقت گاڑی میں گزرتا ہے جب میں اکیلا ڈرائیو کر رہا ہوں، تو میں خداوند سے باتیں کرتا ہوں ہر بات کے لیے، ہر چھوٹی. شاید خداوند کہہ رہے ادھر کو مڑ جا، ادھر کو مڑ جا، گاڑی موڑ لے. دن کے سارے صبح سے اٹھ کر رات کو بستر پر لیٹنے تک پتہ نہیں کتنی دعائیں جو آپ مس کر جاتے ہیں. میں جب شاپنگ کے لیے جاتا ہوں، میں شاپنگ سینٹرز کے لیے خدا کا شکر کرتا ہوں. بینک میں جاتا ہوں، میں بینک کے لیے خدا کا شکر کرتا ہوں. میں بینک سے نکل میں پھر شکر کرتا ہوں، خداوند شکر ہے بہت سو کے اکاؤنٹ آج سیز ہو گئے اور بہت سے بینک کرپٹ ہو گئے، کچھ نہیں رہا، ہمارے پاس پھر بھی ہے. ہم خدا کا شکر کریں. ہر چیز کے لیے شکر گزاری کی ایک لمبی لسٹ ہے. شاپنگ سینٹرز کے لیے، پولیٹیشنز کے لیے، گاڑی کے لیے، گھر کے لیے. کپڑے جب کھولتے ہیں، نیا سوٹ نکال کے پہننا ہوتا ہے، آپ نے کہیں جانا ہے تو شکر کرے خداوند آئی ایم سو ہیپی دیٹ یو ہیو گیون می دس کلوتھس. اچھی جوتی پہنتے ہیں، شکر کرے خداوند تو نے اچھے کپڑے، اچھے جوتے دیے. اینڈ دیٹ گوز. آپ 24 گھنٹے خداوند سے باتیں کر سکتے ہیں. اس کو کہتے ہیں بلا ناغہ دعا کرنا. اینڈ وی مسٹ لرن دس آرٹ آف پریئر.
آمین. اور آپ کا ذہن، آپ کا دماغ ہمیشہ فوکس رہے گا. آپ اپنی زندگی کے ہر پہلو میں خدا سے جڑے رہیں گے. مقصد یہ ہے کہ آپ اس زندہ خدا کے ساتھ ہمیشہ بات کرتے رہیں جس کے ساتھ آپ کا رشتہ قائم ہے. اس میں آپ کا رشتہ بھی مضبوط رہے گا، آپ کا ایمان بھی مضبوط رہے گا، آپ کا ذہن بھی ہمیشہ گاڈ مائنڈیڈ رہے گا، گاڈ فوکس رہے گا. اگر کمزوریاں ہیں تو بات کریں کہ خداون یہ سگریٹ نہیں چھوٹ رہی میرے سے، خداون میں کیا کروں. اور میں یقین دلاتا ہوں، میں 100% یقین دیتا ہوں، اپنی سگریٹ کی ڈبی کو پکڑ کے کہیں میں یسوع کے نام میں اس کو کرش کرتا ہوں کہ اس کا سارا زور جو میرے ذہن پر ہے، اور یسوع کا نام لے کے اس کو اپنے پیروں تلے روندیں، اپنی آنکھوں کے سامنے خود کریں. کوئی نہیں چھڑا سکتا. آپ دعا کریں گے، ایمان سے کریں گے، چھوٹ جائے گی. شراب چھوٹ سکتی ہے، غصے پہ کنٹرول ہو سکتا ہے، مار کٹائی ختم کی جا سکتی ہے. پہلے اپنی مرضی تیار کریں کہ میں ان سے چھوٹنا چاہتا ہوں. دوسرا پھر دعا کریں اور ایمان کے ساتھ کریں اور ایکشن بھی لیں اس کے اوپر. اس طریقے سے سب باتیں خدا کے کلام میں ڈھلتی جاتی ہیں. یہ کلام لکھا ہے، مجسم ہوا. یہ کلام جو بائبل ہے اس نے جسم بن گئی ہے. یہ آج بھی آپ کا بدن بن جائے گی، یہ آپ کے کردار بن سکتی ہے. یسوع نے کلام میں مجسم ہو کے دکھایا کہ یہ کلام تم بھی بن جاؤ گے. چلتے پھرتے کلام ہوگے، چلتی پھرتی دعا ہوگے، جہاں ہاتھ رکھو گے معجزے ہوں گے، جہاں پاؤں رکھو گے برکت آ جائے گی. ہاللیلویا. سلامتی تمہارے ساتھ ساتھ رہے گی. سو صرف کھانے پہ نہیں دعا کرنی ہے کہ اے خداوند تو نے اچھا برگر دیا، تیرا شکر ہو. نہیں، آپ ہر چیز کے لیے شکر گزاری کریں. اس لیے کریں تاکہ آپ کی روح، آپ کا ذہن، آپ کی سوچ خدا سے جڑی رہے. اس لیے یہ بات، اس بات کی اگزامپل ہے کہ خداوند ہر چھوٹی بات میں باپ سے بات کرتے تھے. چھٹی بات، خداوند شکر گزاری کرتے تھے ہر بات کے لیے، ہر بات کے لیے شکر گزاری کرتے تھے. مقدس مرکز رسول کی متی کی انجیل اس کا 11 باب اور 25 اور 26 آیت دیکھیں. 11واں باب 25 اور 26 آیت. میتھیو 11:25-26. اس وقت یسوع نے کہا، اے باپ آسمان اور زمین کے خداوند، میں تیری حمد کرتا ہوں کہ تو نے یہ باتیں داناؤں اور عقل مندوں سے چھپائیں اور بچوں پر ظاہر کی. ہاں اے باپ، کیونکہ ایسا ہی تجھے پسند آیا. آمین. خداوند اکثر شکر گزاری کرتے تھے، نہ صرف کھانے کے لیے بلکہ ہر چیز کے لیے، ان ریولیشنز کے لیے بھی، ان بھیدوں کے لیے بھی. ہم گلوری پریئر منسٹری کے لیے شکر کرتے، ہم اس ٹائم کے لیے زوم کمپنی جس نے یہ سافٹ ویئر بنایا، ہم اس کے لیے بھی شکر کرتے. آج یہ نہ ہوتا تو ہم سب کیسے کنیکٹ ہوتے؟ ہم واٹس ایپ کے لیے بھی خدا کا شکر کرتے، ہم فیس بک کے لیے بھی خدا کا شکر کرتے، اور جتنے لوگ یہاں کلام سناتے ہیں ہم سب کے لیے شکر کرتے ہیں. خداوند یسوع کیا کہہ رہے ہیں؟ اس وقت یسوع نے کہا، اے باپ آسمان اور زمین کے خداوند، میں تیری حمد کرتا ہوں کہ تو نے یہ باتیں داناؤں اور عقل مندوں سے چھپائیں اور بچوں پر ظاہر کی. ہاللیلویا. بچے یہ نہیں کہ چھوٹے بچے، سنڈے اسکول کی بات نہیں کر رہا. ہم جو عقل میں بچے ہیں، جو اپنی سمجھ میں اتنے بچکانہ حرکتیں کرتے ہیں، خداوند کہہ رہا ہے کہ میں شکر کرتا کہ یہ بھید کی باتیں، یہ گہری باتیں، یہ گپت باتیں، یہ راز کی باتیں ہم جیسے ناچیزوں پر کھل گئی. ہم خدا ان کا شکر کرتے ہیں. فلپیوں 4 باب 6 آیت. فلپیوں 4 باب، فلپینز چیپٹر 4 اور اس کی ورس 6. فلپینز 4:6. کسی بات کی فکر نہ کرو بلکہ ہر ایک بات میں تمہاری درخواستیں دعا اور منت کے وسیلے سے شکرگزاری کے ساتھ خود سامنے پیش کی جائیں. پچھلے ہفتے میں نے بتایا تھا کہ خداوند نے جو ماڈل پریئر دی ہمیں، جو سکیچ دیا، وہ یہ تھا کہ آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے. یہ اس کی بڑائی ہے. یو ڈو پریز اینڈ دین یو گیو تھینکس. پہلے بڑائی کریں، پھر شکر گزاری کریں، پھر اپنی مناجاتیں اور درخواستیں لے کر آئیں. That is how you come before the King of Kings. اس طریقے سے ہم آسمانی باپ کے حضور میں جاتے ہیں. پہلے اس کی بڑائی بیان کریں. تو تاجدار ہے، تو تخت نشین ہے، تو الفا ہے، اومیگا ہے،
تو ابتدا اور انتہا ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو شفیق ہے، تو فضل سے بھرا ہوا ہے. ہاللیلویہ. تیرے بیٹے یسوع کے لیے ہم شکر کرتے ہیں. پھر شکر گزاری کرنا شروع کریں. اینڈ یو گیو تھینکس از اے لانگ لسٹ. اور وہ جب شکر گزاری ختم ہو پھر اپنی درخواستیں لے کر آؤ. آمین. شکر گزاری. سو خداوند یسوع باپ کی شکر گزاری ہر بات میں کرتے تھے. کلوسیوں اس کا 4 باب اور اس کی 2 آیت. اس کے بعد یہ ابھی جو ہم نے فلپیوں نکالا اس کے بعد کلوسیوں ہے. کلوسیوں 4 باب اور اس کی 2 آیت. 4 باب اور 2 آیت. دعا کرنے میں مشغول اور شکر گزاری کے ساتھ اس میں بیدار رہو. ہاللیلویہ. کیا کرنا ہے؟ دعا کرنے میں مشغول اور شکر گزاری کرنے کے ساتھ اس میں بیدار رہو. یہ 2 طریقے ہیں جس کے وسیلے سے آپ روحانی طور پر ہمیشہ جاگتے رہیں گے. جب آپ کو اس چیز کی ہیبٹ ہو جائے گی تو آپ سو بھی جائیں گے تو آپ کی روح شکر گزاری اور دعا کرتی رہے گی، کیونکہ سارا دن آپ کہتے رہے تھینک یو جیزس تو نے روٹی دی، تھینک یو فادر، تھینک یو خداوند تو نے سالن دیا. خداوند آج میں یہی سوچ رہا تھا کہ آج کہیں سے لیمب کڑھائی مل جائے. آج لیمب کڑھائی مل گئی، کیا ہی بات ہے. خداوند تیرا شکر. خداوند آج چٹنی کھانے کو دل کر رہا تھا، دیکھو جی کتنی ودی چٹنی بناتی. ہر بات کے لیے شکر کرتے تو آپ کی روح ہمیشہ بیدار رہے گی. آمین. بہت بار ایسے ہوتا ہے نا کہ میں کسی گھر جاتا ہوں انہوں نے وہی کھانا بنایا تھا جو میرا دل کر رہا تھا. تو خداوند کا شکر کرتے ہیں. آسمانی باپ کے لیے جو ہمارے مانگنے سے پہلے جانتا ہے ہم کن کن چیزوں کے محتاج ہیں، مگر جب ہم سچائی سے راستی سے عمل کرتے ہیں تو تب ہمارے مانگنے سے پہلے پوری ہوتی ہیں. ہر ایک کسی کے لیے نہیں ہوتی. سب چیزیں رشتے کی بنیاد پر ہوتی ہیں. ہاللیلویہ. 7ویں بات، خداوند یسوع کچھ دعائیں گا کر کرتے تھے. جیزس سینگ سم پریئرز. اور میرے ساتھ نکالنے ہیں متی رسول کی انجیل اس کا 26واں باب اور 30ویں آیت. میتھیو 26 ورس 30. متی رسول کی انجیل اس کا 26واں باب اور 30ویں آیت. میتھیو 26 ورس 30. کہ پھر وہ گیت گا کر باہر زیتون کے پہاڑ پر گئے. آمین. سو خداوند یسوع گیت گاتے تھے. Don't think that Jesus couldn't worship. He was not a gospel singer. پر خداوند گیت گاتے تھے. ابھی کلام شروع ہونے سے پہلے سائمہ بہن نے گیت گایا، چاہتے ہیں تجھ سے پاک روح کا مسا، چاہتے ہیں تجھ سے پاک روح کا مسا. یہ دعا ہے جو گا کے کی ہے. داؤد کے زبور سب کے سب دعائیں ہیں. کچھ منتیں ہیں، مناجاتیں ہیں، کچھ شکر گزاری کی دعائیں ہیں، کچھ بڑائی ہے خداوند کی، اس کی وہ کمیونیکیشن ہے جو اس نے گا کر کی ہے. سو ایوری سانگ شوڈ بی گاڈ سینٹر. ایوری پریئر کین بی ڈن بائی سنگنگ. آپ گا کر بھی دعا کر سکتے ہیں. مرکس رسول کی انجیل اس کا 14واں باب اور 26ویں آیت. مارک چیپٹر 14 ورس 26. 14واں باب اور 26ویں آیت میں لکھا ہے، پھر گیت گا کر باہر زیتون کے پہاڑ پر گئے. یہ آخر جب خداوند یسوع نے لیا تھا. 5واں باب اور 18 سے 20 آیت پڑھتے ہیں. افسیوں اس کا 5واں باب اور اس کی 18 سے 20 آیت. اور شراب میں متوالے نہ بنو، کیونکہ اس سے بد چلنی واقع ہوتی ہے، بلکہ روح سے معمور ہوتے جاؤ اور آپس میں مزامیر اور گیت اور روحانی غزلیں گایا کرو اور دل سے خداوند کے لیے گاتے بجاتے رہو، اور سب باتوں میں ہمارے خداوند یسوع مسیح کے نام سے ہمیشہ خدا باپ کا شکر کرتے رہو. ہاللیلویہ. ہمیشہ
لفظ ہے ہمیشہ. ہمیشہ کا مطلب سنڈے نہیں ہے. کئی لوگ سنڈے چرچ جا کے گیت گا کے دعا کر کے شکر گزاری کر کے اپنا چندہ ڈال کے سوچتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا احسان کر دیا خدا پہ. اب خدا کا فرض بنتا ہے کہ منڈے سے لے کر سیٹرڈے تک کیونکہ میں نے اس کو 2 گھنٹے دے دیے ہیں، اب ضروری ہے کہ 168 آورز جو ہے وہ ہر چیز کا میرا دھیان رکھے. تو آپ کا بچہ اگر گھر دو گیا تو اس کے بعد اور پھر وہ سارے آپ کو سنڈے کو اگلے دن، تو آپ سارا کچھ کریں گے اس کے لیے. پیٹر بھائی ہاں جی پیٹر بھائی، اگر بچے صرف 2 گھنٹے ہمارے پاس آئیں اور پورا ہفتہ شکل نہ دکھائیں، اور شکل تو نہ چھوڑیں، فون بھی نہ کریں، بات ہی نہ کریں، تو آپ سارا کچھ کر دیں گے ان کے لیے. اور وہ یہی روٹین رکھیں 20 سال تک، وہ آپ کے ساتھ یہی کرتے رہے، میرے ساتھ یہی کرتے رہے. میں کہوں گا او پترو تیرا راہ جاندہ، چل دوڑ جا. You're right, Pastor جی. اور آج کل کے بچے، ان کے موبائل میں اتنے منٹس ہوتے ہیں، یہ ماں باپ کو نہیں کوئی ٹیکسٹ کریں گے، اور جب کہیں گے بیٹے کال کیوں نہیں کی، پاپا میرے تو منٹس ہی ختم ہو گئے. تو بھائی تینوں فون تے میں لے کے دیتا سی، میرے نال گل کری، تو کدے نال گلاں کردا رہیا؟ منٹ ختم کیسے ہو جاتے ہیں؟ ہمارے ساتھ تو کوئی بات ہی نہیں کی. ہم تو فون کال کریں تو تم نے جواب بھی نہیں دینا. مس کال دیکھی تھی، ہاں جی دیکھی تھی، کال کیوں نہیں کی؟ جی منٹ کوئی نہیں تھے. منٹ کس کو کیے؟ فرینڈز کو. خدا آپ کو پیسے دیتا ہے، خدا آپ کو صحت دیتا ہے، خدا آپ کو کپڑے دیتا ہے، خدا آپ کو روٹی دیتا ہے، اور جب وہ کہتا ہے کہ اب مجھے چاہیے تو ہم کہتے ہیں سوری میرے کو تو مک گیا، ہے ہی نہیں ہے. پھر ہم سوچتے ہیں ہماری دعائیں کیوں نہیں پوری ہوتی. Because we don't give back who deserves it. ابھی فادرز ڈے گزرا ہے، ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں تمام والدین کے لیے، صرف فادرز کے لیے نہیں، مدرز کے لیے بھی. بس سب سے زیادہ شکر کرتے ہیں اس آسمانی باپ کا جو ہم سے کہیں زیادہ، ہماری سوچ سے بڑھ کر ہم سے پیار کرتا ہے. اور ایک بات مجھے پاکرو نے سکھائی اس سنڈے، اس نے کہا کہ فادر ڈیزروز دا آنر اینڈ ریسپیکٹ. باپ کا حق بنتا ہے کہ اس کو عزت دی جائے، یہ اس کا حق ہے. But the children, they have to earn the respect. بچوں کو عزت کمانی پڑتی ہے ماں باپ سے، ماں باپ کو عزت ان کا حق بنتا ہے. They deserve that. Children have to earn it. How? Through obedience. So Holy Spirit نے کہا کہ بچے اپنی فرمانبرداری سے اپنے ماں باپ کی نظر میں عزت کماتے ہیں، وہ کمانی پڑتی ہے ان کو. لیکن ماں باپ کو عزت کمانی نہیں پڑتی، ماں باپ کا حق بنتا ہے عزت. They deserve it. So children must honor and respect their parents. Must. It is not a choice. It is a command. It is a principle. ضروری ہے. سو ہم اس پرنسپل سمجھیں. سو خداون کی پریز کرنا، باپ کا آپ کی تعریف کرنے کے لیے گیت گاتے ہیں. خداون یسوع آسمانی باپ کے لیے گیت گاتے تھے. داؤد خدا کے لیے گیت گاتا تھا. گیت میں آپ کا دعا بھی ہو سکتی ہے، آپ بڑائی بھی کر سکتے ہیں، آپ شکر گزاری بھی کر سکتے ہیں. ابھی ہم نے یہی پڑھا افسیوں میں کہ آپس میں مزامیر اور گیت اور روحانی غزلیں گایا کرو اور دل سے خداون کے لیے گاتے بجاتے رہا کرو، اور سب باتوں میں ہمارے خداون یسوع مسیح کے نام سے ہمیشہ خدا باپ کا شکر کرتے رہو، بجاتے رہو، گاتے رہو. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف سنڈے کو، اس کا مطلب ہے کہ ایوری ڈے ایوری مومنٹ. بجائے اس کے کہ آپ نے فلمی گانے گانے ہیں، سنگ پریزز ٹو دا لارڈ. ہاللیلویا. ہمیں آپ کے ہونٹوں پر ہمیشہ خدا کی بڑائی رہے. 8ویں بات یہ ہے، خداوند یسوع کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے دعا کرتے تھے. He used to pray before making decisions. لوکا 6 باب اور اس کی 12 سے 13 آیت پڑھتے ہیں. قدس لوکا رسول کی انجیل اس کا 6 باب، لوک چیپٹر 6، لوک چیپٹر 6 verse 12 and 13. لوکا 6 باب اس کی 12 سے 13 آیت.
اور ان دنوں میں ایسا ہوا کہ وہ پہاڑ پر دعا کرنے کو نکلا اور خدا سے دعا کرنے میں ساری رات گزاری. ابھی ہم نے پہلے ایک جگہ پڑھا تھا کہ خداوند یسوع نے دعا پہلے کی. یہاں پر یہ دعا خداوند یسوع نے ساری رات دعا میں گزاری. کیوں؟ کیونکہ صبح اٹھ کے اسے بہت ہی اہم فیصلہ کرنا تھا. اور ان دنوں میں ایسا ہوا کہ وہ پہاڑ پر دعا کرنے کو نکلا اور خدا سے دعا کرنے میں ساری رات گزاری. جب دن ہوا تو اس نے اپنے شاگردوں کو پاس بلا کر ان میں 12 میں سے چن لیے اور ان کو رسول کا لقب دیا. خداوند نے دن میں 12 رسول چننے تھے. یہ چناؤ ایک بہت بڑا ڈیسیجن ہے، بہت بڑا اہم ڈیسیجن تھا جس کی بیس پر اس نے اگلی کلیسیا کھڑی کرنی تھی. یہ ایک اتنا بڑا فیصلہ تھا جس کو خداوند فیصلے کو پر عمل کرنے کے لیے اس نے ساری رات خداوند سے بات کی تاکہ اس پر ظاہر ہو کہ کون لوگ ہیں، تاکہ ان کا چناؤ غلط نہ ہو جائے. ہم لوگ بہت جلدی فیصلے کر لیتے ہیں، دعا کے بغیر فیصلے کرتے ہیں. یہ سوچتے ہیں کہ جی بس ٹھیک ہے، پادری صاحب نے دعا کر دیا، ہماری دعا کی کوئی ضرورت نہیں ہے. پیٹر بھائی کو لوگ بہت ساری پریئر ریکویسٹ بھیجتے ہیں، پادری صاحب یہ بتائیں ہمیں، وہ بتائیں ہمیں. آپ کو خود بھی فیصلہ لینا ضروری ہے. سارا کچھ پادری صاحب پہ مت ڈالے. یہ زندہ کا روح وہی روح ہے جس نے خداوند یسوع کو زندہ کیا، جس نے خداوند یسوع کی مدد فرمائی اس کے ڈیسیجن لینے میں، وہ آپ کی بھی مدد کرے گا. ہم لوگ اپنے ایموشنل ڈیسیجنز لیتے ہیں اور جب کام بگڑ جاتا ہے پھر ہم خدا کے پاس آتے ہیں کہ اب خداوند بتا میں کیا کروں، مجھ سے بڑی غلطی ہوگی. کوئی بھی فیصلہ لینے سے پہلے دعا میں ٹھہرے، روزے میں ٹھہرے. اگلے ہفتے I will talk about prayer and fasting کہ دعا بغیر روزے کے اور دعا روزے کے ساتھ اس میں فرق کیا ہے. کب روزے کے ساتھ دعا کرنی چاہیے، کب ایسے وقت ہیں جو آپ بغیر روزے کے دعا کر سکتے ہیں. Fasting as a powerful tool. I won't go into it today. یوحنا مقدس یوحنا کی انجیل اس کا 4 باب اور 34 آیت پڑھتے ہیں. میرے پاس صرف 2 پوائنٹس ہو رہے ہیں, then I'll close. John chapter 4 verse 34. یوحنا 4:34. یسوع نے ان سے کہا میرا کھانا یہ ہے کہ اپنے بھیجنے والے کی مرضی کے موافق عمل کروں اور اس کا کام پورا کروں. خدا یسوع نے کیا کہا؟ میرا کھانا کیا ہے؟ کہتے ہیں نا ہم کہ ہماری روز کی روٹی آج ہمیں بخش دے. کا مطلب لکھا ہے, اس کا کیا مطلب ہے؟ خداوند کہتے ہیں یسوع نے ان سے کہا میرا کھانا یہ ہے کہ میں اپنے بھیجنے والے کی مرضی کے موافق عمل کروں اور اس کا کام پورا کروں. ہاللیلویا. اور یہ روز کی بات تھی. خداوند یسوع کوئی دن کوئی لمحہ ایسا نہیں گزارنا چاہتا تھا جو باپ کی مرضی کے خلاف ہو اور اس کے کام کو پورا نہ کرے. You have been sent. آپ بائی چانس پیدا نہیں ہوئے, آپ اچانک سے اس دنیا میں نہیں آئے, آپ خاص چناؤ کے وسیلے سے آئے ہیں. خداوند نے بھیجا ہے آپ کو, آپ آئے نہیں ہیں. آسمانی باپ نے بھیجا ہے آپ کو, مجھے بھیجا ہے, ریورنڈ کامرن پیٹر کو بھیجا ہے, سمینا کو بھیجا ہے, سائمہ کو بھیجا ہے, سنیل کو بھیجا ہے, جتنے یہاں پر اس وقت آن لائن ہیں سب کو بھیجا ہے. Everybody say this that I have been sent by God. آپ بولے میرے پیچھے, مجھے خدا نے دنیا میں بھیجا ہے. بولیں پھر سے کہیں, مجھے خدا نے دنیا میں بھیجا ہے اپنی مرضی پوری کرنے کے لیے. مجھے خدا نے دنیا میں بھیجا ہے تاکہ میں اس کی مرضی پوری کروں اور اس کے کام کو زمین پر پورا کروں. تاکہ میں اس کی مرضی پوری کروں اور اس کے کام کو زمین پر پورا کروں. تاکہ, بولے تاکہ میرے وسیلے سے خدا کی بادشاہی زمین پر آ جائے. ہاللیلویا.
ہم سب ایک زندگی نہیں، ایک خاص مقصد ہے. آپ صرف ایک انسان نہیں، آپ ایک خاص مقصد ہے جو زمین پر خدا پورا کرنا چاہتا ہے. ہر انسان کو الگ مقصد دیا گیا ہے. خداوند یسوع اس لیے دعا کرتے تھے اکیلے کہ اس مقصد کو ہر روز اپنے دل میں، اپنے ذہن میں، اپنی سوچوں میں زندہ رکھیں. You must pray every day. 9ویں بات، Jesus prayed for his disciples. خداوند یسوع نے اپنے شاگردوں کے لیے دعا کی. یوحنا کی انجیل اس کا 17واں باب 17 اور اس کی 9 سے 26 تک پڑھیں گے. یوحنا 17 باب اس کی 9 سے 26 آیت. John 17 9 to 26. اور خداوند یسوع یوں دعا کرے تھے، میں ان کے لیے درخواست کرتا ہوں، میں دنیا کے لیے درخواست نہیں کرتا بلکہ ان کے لیے جنہیں تو نے مجھے دیا ہے، کیونکہ وہ تیرے ہیں، اور جو کچھ میرا ہے وہ سب تیرا ہے، اور جو تیرا ہے وہ میرا ہے، اور ان سے میرا جلال ظاہر ہوا ہے. میں آگے کو دنیا میں نہ ہوں گا مگر یہ دنیا میں ہیں، اور میں تیرے پاس آتا ہوں. اے قدوس باپ، اپنے اس نام کے وسیلے سے جو تو نے مجھے بخشا ہے ان کی حفاظت کر تاکہ وہ ہماری طرح ایک ہوں. جب تک میں ان کے ساتھ رہا، میں نے تیرے اس نام کے وسیلے سے جو تو نے مجھے بخشا ہے ان کی حفاظت کی. میں نے ان کی نگہبانی کی. میں نے ان کی نگہبانی کی اور ہلاکت کے فرزند کے سوا ان میں سے کوئی ہلاک نہ ہوا، تاکہ کتاب مقدس کا لکھا پورا ہو. لیکن اب میں تیرے پاس آتا ہوں اور یہ باتیں دنیا میں کہتا ہوں تاکہ میری خوشی انہیں پوری حاصل ہو. میں نے تیرا کلام انہیں پہنچا دیا اور دنیا سے نے ان سے عداوت رکھی، اس لیے کہ جس طرح میں دنیا کا نہیں وہ بھی دنیا کے نہیں. میں یہ درخواست نہیں کرتا کہ تو انہیں دنیا سے اٹھا لے، بلکہ یہ کہ اس شریر سے ان کی حفاظت کر. جس طرح میں دنیا کا نہیں وہ بھی دنیا کے نہیں. انہیں سچائی کے وسیلے سے مقدس کر. تیرا کلام سچائی ہے. جس طرح تو نے مجھے دنیا میں بھیجا اسی طرح میں نے بھی انہیں دنیا میں بھیجا، اور ان کی خاطر میں اپنے آپ کو مقدس کرتا ہوں تاکہ وہ بھی سچائی کے وسیلے سے مقدس کیے جائیں. میں صرف ان ہی کے لیے درخواست نہیں کرتا بلکہ ان کے لیے بھی جو ان کے کلام کے وسیلے سے مجھ پر ایمان لائیں گے، تاکہ وہ سب ایک ہوں، یعنی جس طرح اے باپ تو مجھ میں ہے اور میں تجھ میں ہوں، وہ بھی ہم میں ہوں، اور دنیا ایمان لائے کہ تو ہی نے مجھے بھیجا ہے. وہ جلال جو تو نے مجھے دیا میں نے انہیں دیا ہے، تاکہ وہ ایک ہوں جیسے ہم ایک ہیں، میں ان میں اور تو مجھ میں، تاکہ وہ کامل ہو کر ایک ہو جائیں، اور دنیا جانے کہ تو ہی نے مجھے بھیجا، اور جس طرح کہ تو نے مجھ سے محبت رکھی ان سے بھی محبت رکھی. اے باپ، میں چاہتا ہوں کہ جنہیں تو نے مجھے دیا ہے جہاں میں ہوں وہ بھی میرے ساتھ ہوں، تاکہ میرے اس جلال کو دیکھیں جو تو نے مجھے دیا ہے، کیونکہ تو نے بنائے عالم سے پیشتر مجھ سے محبت رکھی. اے عادل باپ، دنیا نے تو تجھے نہیں جانا مگر میں نے تجھے جانا، اور انہوں نے بھی جانا کہ تو نے مجھے بھیجا ہے. اور میں نے انہیں تیرے نام سے واقف کیا اور کرتا رہوں گا، تاکہ جو محبت تجھ کو مجھ سے تھی وہ ان میں ہو اور میں ان میں ہوں. آمین. یہ دعائے ربانی ہے. اگر کسی نے لارڈز پریئر کا ٹائٹل دینا ہے تو اس دعا کو دینا چاہیے جو خداوند یسوع نے میرے لیے، آپ کے لیے، شاگردوں کے لیے، آسمان کے باپ کی جو کلیسیا زمین پر ہے اس کے لیے کی. یہ ہے وہ جو دعائے ربانی، ہم جسے دعائے ربانی کہتے ہیں، وہ ماڈل پریئر ہے. This is the Lord's prayer. یوحنا 17 باب is the Lord's prayer. John 17, not Matthew 6. یہ دعائے ربانی ہے جو خداوند یسوع نے سے تفصیل سے دعا کی. تو جب آپ دعا میں ٹھہرے تو خدا کے شاگردوں کے لیے، خادموں کے لیے دعا کریں. ہاللیلویا. آپس کی یکجہتی کے لیے دعا کریں. You must pray the unity of the body of Christ. کلیسیا کی یکجہتی. اسپرچل سیٹسفیکشن کے لیے دعا کریں کہ خدا کی خوشی، اس کی تسلی اس کے لوگوں میں ہمیشہ سمائی رہے. نہ وہ کرونا سے ڈرے،
نہ وہ مالی حالات سے ڈرے، نہ پولیٹیکل سچویشن سے ڈرے، نہ شیطان اور بدروؤں سے ڈرے، بلکہ قائم رہیں. کوئی بھی آندھی آئے، کوئی بھی بارش آئے، کوئی بھی طوفان آئے، دعا کریں کہ لوگ اور ایماندار بہن بھائی ہمیشہ ایک رہیں آپس میں اور خدا کے ساتھ جڑے رہیں، ایمان میں ہمیشہ قائم رہیں. کیونکہ لکھا ہے کہ متی 7واں باب میں لکھا ہے کہ دو لوگ تھے، انہوں نے گھر بنایا، ایک نے ریت پہ بنایا، ایک نے چٹان پر بنایا، اور آندھی آئی اور طوفان آیا اور ہوائیں آئیں، اور جو ریت پہ تھا وہ ڈھہ گیا، اور جو چٹان پر بنا تھا وہ قائم رہا. سو دعا کریں کہ خداون کے لوگ اس ایمان کی چٹان پر ہمیشہ قائم رہیں. اپنے پرسنل گروتھ کے لیے دعا کریں. ہاللیلویا. شاگردوں کے لیے دعا کریں کہ وہ روحانی ترقی کرتے جائیں. جیسے جیسے زمانہ بدل رہا ہے، ضرور ہے کہ ہم اس کے حساب سے ریلیٹ ہو سکیں، ہم انویلڈ نہ ہوں. چرچ جو ہے وہ بورنگ نہ سمجھا جائے. کلیسیا بورنگ نہیں ہے، مسیح بورنگ نہیں ہے، سسٹمز بورنگ ہے. جو سسٹمز انسان کے بنائے وہ بورنگ ہے، خدا بورنگ نہیں ہے. اس ایکسائٹمنٹ کو قائم رکھنے کے پاس گیا ہے. آخری اور 10ویں بات یہ ہے کہ خداوند آج تک ہمارے لیے دعا کر رہا ہے. خداوند یسوع آج بھی ہمارے لیے دعا کر رہا ہے. آئیے چلتے ہیں عبرانیوں 7واں باب اور 25ویں آیت میں. عبرانیوں 7واں باب اور 25ویں آیت. ہیبریو چیپٹر 7 verse 25. Chapter 7 verse 25. لکھا ہے اسی لیے جو اس کے وسیلے سے خدا کے پاس آتے ہیں وہ انہیں پوری پوری نجات دے سکتا ہے، کیونکہ وہ ان کی شفاعت کے لیے ہمیشہ زندہ ہے. ہاللیلویا. He is interceding on your behalf and on my behalf even to this day. خداوند یسوع آسمان پر میرے اور باپ کے درمیان میں کھڑا ہے، اور جب مجھ سے غلطی ہوتی ہے، آپ سے غلطی ہوتی ہے، تو باپ جو انصاف کا خدا ہے وہ سزا دینا چاہتا ہے، پر یسوع بیچ میں کھڑا کہتا ہے کہ میں نے ان کے لیے جان دی ہے، میں نے اپنے لہو کی قیمت چکائی ہے. forgive them. اس نے صلیب پر چڑھ کے میرے اور آپ کے لیے دعا کی تھی کہ اے باپ انہیں معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے. And believe that prayer he is praying even today. پہلے وہ صلیب پر یہ دعا کر رہا تھا، آج تخت پر باپ کے دائیں ہاتھ بیٹھا آپ کے لیے اور میرے لیے باپ سے منت کرتا ہے. اس لیے باپ نے کہا کہ جو بھی میرے بیٹے کے نام سے مانگے گا میں اسے دوں گا، کیونکہ میرے بیٹے نے ہر بات کو پورا کیا، میری مرضی کو زمین پر پورا کیا، میرے کام کو زمین پر پورا کیا. جو زمین پر خدا باپ کے کاموں کو پورا کرتا ہے، مرضی پر پورا چلتا ہے، بے شک اس کی دعائیں آسمان پر سنی جاتی ہیں. ہاللیلویا. خداوند یسوع آج بھی آپ کے لیے اور میرے لیے دعا کر رہا ہے. آمین. خداوند آپ کی دعائیہ زندگی کو مضبوط کرے. خداوند آپ کے ایمان کو عمل کے ساتھ قبول کرے. ہاللیلویا. تاکہ آپ جو بھی مانگے وہ زمین پر پورا ہو. جو کچھ زمین پر باندھے وہ آسمان سے بندھ جائے، جو کچھ زمین پر کھولے وہ آسمان سے کھل جائے. آپ کے ہاتھ رکھنے سے شفائیں ہوں، آپ کے گھروں میں گھسنے سے پہلے بدروہیں بھاگ جائے یسوع کے نام میں. آپ کے رشتے مضبوط ہوں یسوع کے نام میں. آپ کی میرج لائف مضبوط ہو یسوع کے نام میں. آپ کے رشتہ داروں کے جھگڑے دور ہو جائیں یسوع کے نام میں. آپ کی مالی حالت کا میں پراسپیرٹی آئے، اس میں فائنینسز میں بلیسنگز آئیں یسوع کے نام میں. آپ کے گھر سے کرونا جاتا رہے یسوع کے نام میں. کوئی وبا آپ کی حد کے قریب بھی نہ آ سکے یسوع کے نام میں. ہاللیلویا. میں آپ سب کے ایمان کے ساتھ اپنے ایمان کو ملا کر دعا کرتا ہوں کہ ہر گندی قوت یسوع کے نام میں پاک روح کی آگ سے جل کر راکھ اور بھسم ہو جائے یسوع کے نام میں. اور آخر زمانہ میں آپ کی محبت سرگرم رہے، یہ محبت ٹھنڈی نہ پڑے، بلا ناغہ دعا کرنے کی عادت پڑ جائے یسوع کے نام میں. یسوع کا نام ہر لمحہ آپ کی زبان پر ہمیشہ قائم رہے. یسوع کے نام میں شکر گزاری آپ کے منہ سے کبھی ہٹنے نہ پائے
यीशु के नाम में the power of praise will manifest its power in the mighty way through the inspiration of the Holy Spirit. In Jesus' name I pray. Hallelujah. In Jesus' name I pray. 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 Hallelujah. आय आसमानी बाप, जो दुआएं की गई हैं, जो दुआएं मांगी गई हैं, जो शुक्रगुजारियां, नजराने और हदिया आपके ज़ुरी में लाए गए हैं, खुदावंद ने उसको आसमान पर कबूल फरमाए। आसमान के दरीचे खोल कर अपने को बरकत दे, और आज की तारीफ जो पारून उसको हम कबूल करके उस पर अमल करने के लायक हों, और ये हफ्ता हम खुदावंद आपके हुजूरी में आपसे बातचीत करते हुए गुजारें, ताकि बिला नागा दुआ करने के सबब से खुदावंद हमारा रिश्ता पाखरू के साथ और ज्यादा मजबूत हो। यीशु के नाम में आमीन।